پیش کیا کرتے تھے، کوئی ٹھنڈی چیز پیش کیا کرتے تھے. ہمارے گھر نہیں، کوئی آتا ہے گرمی تو ہم اس کو پہلے ڈرنک پلاتے ہیں. آپ اسے کوئی سلش پلاتے ہیں، آپ اسے کوئی جوس پلاتے ہیں، آپ اس کو کوئی لیمو پانی پلاتے ہیں، آپ کوئی چیز اس کو ڈرنک پینے کے لیے دیتے ہیں. ابھی تو یہ نزول ہے اللہ کی طرف سے، جو اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے کہا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. یہ جو استقامت دکھانے والے لوگ تھے، اللہ جنت میں ان کو وہ سب کچھ دے دے گا جو کچھ ان کے نفسوں نے تمنا کی تھی، جو انہوں نے اللہ کی خاطر دنیا میں اپنی خواہشات کو بیک برنر پر ڈال دیا تھا. اللہ ان کو جنت میں وہ سب دے دے گا. آپ امیجن کریں اپنی ان تمام خواہشات کو جو آپ دل میں رکھتی ہیں اور آپ اللہ کی خاطر نہیں کرتی، اللہ جنت میں وہ آپ کو سب دے دے گا. اور کیا کہا اللہ نے؟ نزلا من غفور رحیم. ابھی تو یہ ابتدائی مہمان نوازی ہے. آپ نے اپنے مہمان کو ابھی ڈرنک پیش کیا، ابھی تو آپ نے اس کو مین میل سرو کرنا ہے. ابھی تو اللہ جنت میں میل میل جو ہے وہ سرو کرے گا. تو ہمت پکڑیں، ہمت پکڑنا بڑا آسان ہے. یہی چیز مجھے اور آپ کو استقامت کے اوپر لے کر آئے گی. اور استقامت آخر ہم میرج کاؤنسلرز کے پاس بھی تو جاتے ہیں، سائیکائٹرسٹ کے پاس بھی تو جاتے ہیں، آپ اور میں کانفلکٹ ریزولوشن والے لوگوں کے پاس بھی تو جاتے ہیں تاکہ وہ کیا کریں؟ آپ کے مسئلے حل کر دیں. تو قرآن کی طرف لوگوں کو بلانے والے بنے، قرآن پر لوگوں کو استقامت دلانے والے بنے، قرآن کو لوگوں کو قرآن کا انسینٹیو دینے والے بنے. اللہ نے یہاں بہترین یہ چیز بتائی ہے. اللہ نے کہا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. اور کون اس شخص سے بہتر ہوگا جو اللہ کی طرف بلائے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک عمل کرے، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں. اللہ نے انسینٹیو دے دیا ہے. یہ بھی ایک کریئر ہے جو اپنایا جا سکتا ہے. لوگوں کے جھگڑے سالو کرتے ہو، لوگوں کو میرج کاؤنسلنگ کے اندر میاں بیوی کو ایک دوسرے کے ساتھ جو ہو ان کی اٹیچمنٹ دوبارہ کرواتے ہو، ان کے مسائل حل کرتے ہو، اپنے معاشرے کے اندر سائیکائٹرسٹ کے پاس جاتے ہو. یہ بھی ایک دور ہے، یہ بھی ایک جگہ ہے، یہ بھی ایک معاملہ ہے جس کے اندر تم جا سکتے ہو اور اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کی طرف بلا سکتے ہو. اور اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اور عمل میں پکا کر دے گا. اس لیے یہاں پر کہا وَعَمِلَ صَالِحًا، جو اللہ کے دین کی طرف بلائے اس کے اپنے عمل میں گراس ڈسکرپنسی نہیں ہونی چاہیے. بلانے والا یقیناً پرفیکٹ نہیں ہے لیکن گراس ڈسکرپنسی نہیں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ انسان عمل کی کوشش کرے، اور کہہ دیا گیا اننی من المسلمین، میں مسلمانوں میں سے ہوں. میرا کوئی سیکٹ نہیں ہے، میرا کوئی اسکول آف تھاٹ نہیں ہے، میری کوئی جماعت نہیں ہے، میرا کوئی مدرسہ نہیں ہے. اننی من المسلمین، میں مسلمانوں میں سے ہوں. میری آئیڈینٹی وہی ہے جو اللہ نے میرا نام رکھا ہے. ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیکی اور بدی یکساں نہیں ہے. تم بدی کو اس کی نیکی سے دفع کرو جو بہترین ہو. تم دیکھو گے تمہارے ساتھ جس کی عداوت پڑی ہوئی تھی وہ جگری دوست بن گیا. یہ صفت نصیب نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں. اللہ نے کہہ دیا وما یلقاها الا الذین صبروا، صبر کرنے سے آگے کے کام آسان ہو جاتے ہیں. اور یہ مقام حاصل نہیں ہوتا مگر ان لوگوں کو جو بڑے نصیب والے ہیں. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو ایسے نصیب والوں میں شامل فرمائے. اللہ ہماری اولادوں کو دین پر استقامت عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو دین کا مبلغ بنا دے، اور اللہ ہماری اولادوں کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھ کے دین کا مبلغ بنا دے. ہم دنیا کے معاملے میں کہتے ہیں یو آر سو لکی، تمہارے اے سٹارز آ گئے، تمہارے 8 اے سٹارز آ گئے، یو آر سو لکی. اللہ نے یہاں کہا ہے وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، یہ تو نصیب والوں کو چیز ملتی ہے. اگر کسی نے نصیب کے اوپر، اگر کسی نے کسی کو لکی کہنا ہے، یہ ہے وہ مقام. دین کی طرف لوگوں کو آتے ہوئے دیکھو تو کہو یو آر سو لکی کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو اتنا موقع دیا. اور اگر تم شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ محسوس کرو، جب آپ صبر کریں گی، اللہ کے دین کی طرف آئیں گی، اللہ کے دین کے راستے پر عمل کریں گی، لوگوں کو اس کی طرف بلانے کی کوشش کریں گی، شیطان تو فارغ ہو کر نہیں بیٹھے گا، وہ تو اکساہٹ ڈالے گا. تو اللہ نے کہا کیا کرو؟ اللہ کی پناہ لو، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں جو رات اور دن اور سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو. کیوں دنیا کو کیوں پوچھتے ہو؟ اللہ کو پوجو جس نے یہ سب چیزیں بنائی ہیں، بلکہ اس خدا کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا ہے، اگر فی الواقع تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو. لیکن اگر یہ لوگ غرور میں آ کر اپنی ہی بات پر اڑے رہیں تو پرواہ نہیں. جو فرشتے تیرے رب کے مقرب ہیں وہ شب و روز اس کی تسبیح کر رہے ہیں اور تھکتے نہیں. اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ تم دیکھتے ہو زمین سونی پڑی ہوئی ہے، پھر جو ہی کہ ہم نے اس پر پانی برسایا یکا یک وہ پھبک اٹھتی ہے.
اور پھول جاتی ہے. یقیناً جو خدا اس مری ہوئی زمین کو جلا اٹھاتا ہے وہ مردوں کو بھی زندگی بخشنے والا ہے. یقیناً وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. جو لوگ ہماری آیات کو الٹے معنی پہناتے ہیں وہ ہم سے کچھ چھپے ہوئے نہیں ہیں. خود ہی سوچ لو، آیا وہ شخص بہتر ہے جو آگ میں جھونکے جانے والا ہے، یا وہ جو قیامت کے روز امن کی حالت میں حاضر ہوگا؟ کرتے رہو جو کچھ تم کرتے ہو، تمہاری ساری حرکتوں کو اللہ دیکھ رہا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے کلام نصیحت آیا تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا. کہیں وہ ہم خود تو نہیں؟ سوچ لیں ہم لوگ. مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک زبردست کتاب ہے. لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفی تنزیل من حکیم حمید. باطل نہ سامنے سے اس پر آ سکتا ہے نہ پیچھے سے. یہ ایک حکیم اور حمید کی نازل کردہ چیز ہے. اے نبی، تم کو جو کچھ کہا جا رہا ہے اس میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو تم سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں کو نہیں کہی گئی. بے شک تمہارا رب بڑا درگزر کرنے والا اور اس کے ساتھ بڑی دردناک سزا دینے والا ہے. اگر ہم اس قرآن کو اجمی قرآن بنا کر بھیجتے تو یہ لوگ کہتے کیوں نہ اس کی آیات کھول کر بیان کی گئیں. یعنی اللہ تعالیٰ اہل عرب کو یہاں پر ایڈریس کر رہے ہیں. کسی اور زبان میں قرآن آتا تو اللہ تعالیٰ نے جو عرب کی زبان کے اندر فصاحت اور بلاغت رکھی تھی وہ اتنی بلیغ مثالیں قرآن کے اندر نہ ہوتی. کسی اور زبان میں اگر یہ ہوتی، اللہ تعالیٰ نے اس کو نان عربک نہیں بنایا. عربی زبان کی یہ خاص خوبی اللہ نے رکھی ہے، اور یہ کوئی سپیورٹی کمپلیکس کا شکار ہونا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عربی زبان کو خوبی دی ہے. یہ حقیقت ہے کہ دنیا کی کوئی بھی زبان عربی زبان کا مقابلہ نہیں کر سکتی. ایک تلوار کے لیے عربی زبان میں 500 الفاظ آتے ہیں. غصہ عربی زبان میں 10 طرح کا ہوتا ہے. خوشی کے جذبات، صبر، یہ عربی زبان میں 10 طرح کا ہوتا ہے. آپ مثالیں دیکھتے رہیں اور آپ کو ملتی جائیں گی. قرآن کے اندر محاورے استعمال ہوئے ہیں. اللہ نے قرآن کے اندر بلیغ مثالیں استعمال کی ہیں. تو اللہ نے کہا یہ عربی زبان کی خوبی ہے کہ جو بڑی بڑی باتوں کو چند الفاظ میں بیان کر دیتی ہے. کیا ہی عجیب بات ہے کہ کلام اجمی ہے اور مخاطب عربی. ان سے کہو یہ قرآن ایمان لانے والوں کے لیے تو ہدایت اور شفا ہے، مگر جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے لیے کانوں کی ڈانٹ اور آنکھوں کی پٹی ہے. ان کا حال تو ایسا ہے جیسے ان کو دور سے پکارا جا رہا ہو. یہ کون لوگ ہیں جو سیف ڈسٹنس پر رہتے ہیں، کنارے کنارے پر رہ کر اسلام کی بات مانتے ہیں. جہاں موقع آتا ہے مشکل کا وہاں کمپرومائز کر کے بھاگ جاتے ہیں، اپنی کنوینئنس دیکھتے ہیں. کمپرومائز کرنے والے لوگ آدھی بات سنتے ہیں آدھی نہیں سنتے. دیکھیں جو دور سے بات سنے گا اس کو آدھی بات سمجھ آئے گی، آدھی بات سمجھ نہیں آئے گی. تو اللہ نے بتا دیا یہ کون لوگ ہیں. ان کے کانوں پر کیوں پٹی پڑی ہے؟ اس لیے کہ دور سے سن رہے ہیں، نزدیک نہیں آ رہے. اس سے پہلے ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور اس کے معاملے میں یہی اختلاف ہوا تھا. اگر تیرے رب نے پہلے ہی ایک بات طے نہ کر دی ہوتی تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان فیصلہ چکا دیا جاتا. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اس کی طرف سے سخت اضطراب انگیز شک میں پڑے ہوئے ہیں. جو کوئی نیک عمل کرے گا اپنے ہی لیے کرے گا، جو کوئی بدی کرے گا اس کا وبال اسی پر ہوگا. وما ربک بظلام للعبید، اور اللہ اپنے بندوں کے حق میں ظالم نہیں ہے. 25واں پارہ. الیہ یرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تدع الا بعلمه. اس ساعت کا علم اللہ ہی کی طرف راجع ہوتا ہے. وہی ان پھلوں کو جانتا ہے جو اپنے شگوفوں میں سے نکلتے ہیں. اسی کو معلوم ہے کون سی مادہ حاملہ ہوئی، کس نے بچہ جنا. پھر جس روز وہ ان کو پکارے گا کہ کہاں ہے میرے وہ شریک، یہ کہیں گے ہم عرض کر چکے ہیں، آج ہم میں سے کوئی اس کی گواہی دینے والا نہیں ہے. اس وقت وہ سارے معبود ان سے گم ہو جائیں گے جنہیں یہ اس سے پہلے پکارتے تھے، اور یہ لوگ سمجھیں گے کہ ان کے لیے اب کوئی جائے پناہ نہیں ہے. لا یسأم الانسان من دعاء الخیر. انسان کبھی بھلائی کی دعا مانگتے نہیں تھکتا، اور جب کوئی آفت اس پر آ جاتی ہے تو دل مایوس اور دل شکستہ ہو جاتا ہے. مگر جو ہی کہ سخت وقت گزر جانے کے بعد ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، یہ کہتا ہے میں اسی کا مستحق ہوں. میں نہیں سمجھتا قیامت کبھی آئے گی، لیکن اگر واقعی میں اپنے رب کی طرف پلٹایا گیا تو وہاں بھی مزے کروں گا. خود سے خود اپنی خواہشات تو خدا بنا لیا. ایسے انسان کا ذکر ہے کہ آزمائش آنے پر یہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اور نعمتیں ملتی ہیں تو بھی اللہ سے دور ہو جاتا ہے. حالانکہ کفر کرنے والوں کو لازماً ہم بتا کر رہیں گے کہ وہ کیا کر کے آئے ہیں، اور انہیں ہم بڑے گندے عذاب کا مزہ چکھائیں گے. انسان کو جب ہم نعمت دیتے ہیں تو وہ منہ پھیرتا ہے اور اکڑ جاتا ہے، اور جب اسے کوئی آفت چھو جاتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے. اے نبی ان سے کہیے کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر واقعی یہ قرآن اللہ ہی کی طرف سے ہو اور تم اس کا انکار کرتے رہے تو اس شخص سے بڑا بھٹکا ہوا اور کون ہوگا جو اس کی مخالفت میں دور تک نکل گیا ہو. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق. ان قریب ہم
ہم ان کو اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے اور ان کے اپنے نفس میں بھی، یہاں تک کہ ان پر یہ بات کھل جائے گی کہ یہ قرآن واقعی برحق ہے۔ اللہ کو ان کو پتا چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کائنات ان کے آس پاس بنائی ہے، یہ کائنات اللہ کا منہ بولتا ثبوت ہے، کائنات اللہ کا فعل ہے، قرآن اللہ کا قول ہے، دونوں برحق ہیں۔ اور سائنس نے قرآن کو تو ثابت نہیں کیا بہت سے مقامات پر، لیکن سائنس نے کائنات کو کافی حد تک برحق ثابت کر دیا۔ تو کیا تم صرف سائنس کی بات مانو گے، قرآن پر ایمان نہ لاؤ گے؟ سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے، لیگل پوائنٹ آف ویو سے، سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے، انٹلیکچوئل پوائنٹ آف ویو سے آپ دیکھیں قرآن دن بدن پروف ہو رہا ہے، یہ اس کے برحق ہونے کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا انہ الحق، کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ تیرا رب ہر چیز کا شاہد ہے؟ الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم الا انہ بکل شیء محیط، آگاہ رہو یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات میں شک رکھتے ہیں، سن رکھو وہ ہر چیز پر محیط ہے۔ ان کو بتا دو اپنے الیکٹران مائکروسکوپ سے دیکھ لیں، بتا دیں جو اپنے ہبل ٹیلیسکوپ سے دیکھ لیں، اللہ جو کہہ رہا ہے کیا وہ سچ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ نے تو کہہ دیا ہے اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ سورت الشعراء مکی سورت ہے، شعراء کا مطلب ہوتا ہے مشورہ۔ یہ واحد سورت ہے جس میں آپ کو 2 آیات مقطعات پر ملتی ہیں، اور دیکھیں پھر حامیم سے شروع ہو رہی ہے، حامیم عین سین قاف کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم۔ حامیم عین سین قاف، اسی طرح اللہ غالب اور حکیم تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں کی طرف وحی کرتا رہا ہے، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اسی کا ہے، وہ برتر اور عظیم ہے۔ آسمان میں کہا جاتا ہے کہ بالشت بھر بھی جگہ خالی نہیں جہاں کہ اللہ کے فرشتے موجود نہ ہوں جو اس کی حمد و ثنا کر رہے ہوں۔ آگاہ رہو حقیقت میں اللہ غفور اور رحیم ہی ہے، جن لوگوں نے اس کو چھوڑ کر اپنے کچھ دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں اللہ ہی ان پر نگران ہے، تم ان کے حوالہ دار نہیں ہو۔ ہاں اسی طرح اے نبی یہ قرآن عربی ہم نے تمہاری طرف وحی کیا ہے تاکہ تم بستیوں کے مرکز شہر مکہ اور اس کے گرد و پیش رہنے والوں کو خبردار کر دو اور جمع ہونے کے دن سے ڈراؤ جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ مکے والے بھی انذار کے پوائنٹ آف ویو سے قرآن نہیں سنتے تھے، برکت کے پوائنٹ آف ویو سے شاید سن لیتے۔ ہم مسلمان بھی آج برکت کے پوائنٹ آف ویو سے قرآن سن لیتے ہیں، انذار کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں سمجھتے۔ اللہ نے کہا کہ قرآن کے سمجھنے کی کنجی اس کی عربی زبان میں ہے، اور اللہ نے مقصد بھی بیان کر دیا۔ کیا مقصد ہے اس قرآن کے آنے کا؟ کہ یہ خبردار کرے، لتنذرا، ایک گروہ کو جنت میں جانا ہے اور دوسرے گروہ کو دوزخ میں۔ اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، اور ظالموں کا نہ کوئی ولی ہے نہ مددگار۔ کیا یہ ایسے نادان ہیں کہ انہوں نے اسے چھوڑ کر دوسرے ولی بنا رکھے ہیں؟ ولی تو اللہ ہی ہے، اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تمہارے درمیان جس معاملے میں بھی اختلاف ہو اس کا فیصلہ کرنا اللہ کا کام ہے، وہی اللہ میرا رب ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے قرآن کا راستہ دکھا دے، اور دوسرا اللہ سے ضرور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حدیث کا علم عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ اسی سے ہمارے اختلاف دور کرے گا۔ اختلاف دور ہوتے ہیں علم آنے سے۔ ہم سمجھتے ہیں علم آنے سے اختلافات بڑھ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ اللہ نے یہ کتاب کیوں نازل کی؟ تاکہ تمہارے درمیان اختلافات کو دور کرے۔ تو قرآن کا علم، حدیث کا علم میرے اور آپ کے اختلافات کو دور کرنے والی چیز ہے۔ اس سے اختلاف دور ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کیا چیز سنت ہے، کیا چیز بدعت ہے، کیا ایمان ہے، کیا نفاق ہے، اللہ واضح کر دیتا ہے۔ اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں، آسمانوں اور زمین کا بنانے والا، جس نے تمہاری اپنی جنس سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے، اسی طرح جانوروں میں بھی انہی کے ہم جنس جوڑے بنائے، اسی طریقے سے وہ تمہاری نسلیں پھیلاتا ہے۔ کائنات کی کوئی چیز اس کے مشابہ نہیں، وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ ہر چیز کا جوڑا ہے سوائے اللہ کے۔ آسمانوں اور زمین کی خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، جسے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے، جسے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے، اسے ہر چیز کا علم ہے۔ شرع لکم من الدین، اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے جس کا حکم اس نے نوح کو دیا تھا، اور جسے اے محمد اب تمہاری طرف ہم نے وحی کے ذریعے سے بھیجا ہے، اور جس کی ہدایت ہم ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دے چکے ہیں، اس تاکید کے ساتھ کہ قائم کرو اس دین کو اور اس میں متفرق نہ ہو جاؤ۔ یہی بات ان مشرکین کو سخت ناگوار گزری ہے جس کی طرف اے محمد تم انہیں دعوت دے رہے ہو۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنا کر لیتا ہے اور اپنی طرف آنے کا راستہ اس کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اللہ نے بتا دیا اللہ راستہ کس کو دکھائے گا توحید کا؟ جو اللہ کی طرف آنا خود چاہے گا۔ جو اللہ کی طرف آنا ہی نہ چاہے
وہ کیسے جو ہے اللہ کی طرف پلٹ سکتا ہے. اور جو اللہ کی طرف آنا چاہے گا اس کو کیا کرنا ہوگا؟ علم کی محفل ڈھونڈنی ہوگی. اور جو علم میں آلریڈی لوگ آ چکے ہیں ان کو اور لوگوں کو اٹریکشن دلانے کے لیے، انسینٹیو دلانے کے لیے جگہ بنانی ہوگی. آپ دیکھیں کسی کمرے میں بہت زیادہ لوگ ہوں تو کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ آگے آگے آ جائیں، آگے آگے آ جائیں تاکہ اور لوگ جگہ بن جائیں. تو جو اور اللہ کی طرف جھکے گا، جو اور اللہ کی طرف آئے گا، جو اور احسن عمل کرے گا، اوروں کو جگہ ملے گی، اوروں کو عمل کرنے کا موقع ملے گا، اوروں کو پتہ چلے گا کہ اچھا مجھے بھی تھوڑا سا عمل کرنا ہے، مجھ سے آگے والے تو بہت آگے نکل گئے. تو جو اللہ کی طرف رجوع کرے گا اللہ اس کو آگے بڑھائے گا. لوگوں میں جو تفرقہ رونما ہوا وہ اس کے بعد ہوا کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا، اور اس بنا پر کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے. اگر تیرا رب پہلے ہی یہ نہ فرما چکا ہوتا کہ وقت مقرر تک فیصلہ ملتوی رکھا جائے گا تو ان کا قضیہ چکا دیا گیا ہوتا. اور حقیقت یہ ہے کہ اگلوں کے بعد جو لوگ کتاب کے وارث بنائے گئے وہ اس کی طرف سے بڑے اضطراب انگیز شک میں پڑے ہوئے ہیں. جب مسلمان علم کو ڈائلیوٹ کرتے ہیں تو کفار کو موقع مل جاتا ہے ان کے خلاف مختلف سازشوں کو پلاٹ کرنے کا. اللہ کے نبی نے توحید کا اعلان کیا، توحید پر عمل کیا اور توحید کی دعوت دی. آپ کو اور مجھے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ شک میں مت مبتلا ہونا. شک کیا کرے گا؟ شک انسان کو عمل سے دور کر دیتا ہے. شک انسان کو سنتوں کے بارے میں انسان کے ڈاؤٹس کریٹ کر دیتا ہے. چونکہ یہ حالت پیدا ہو چکی ہے اس لیے اے محمد اب تم اس دین کی طرف دعوت دو اور جس طرف تمہیں حکم دیا گیا ہے اسی پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جاؤ. اللہ کے رسول کے ذریعے بار بار مجھے اور آپ کو کہا جا رہا ہے فاستقم کما امرتا، اور ان لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ کرو. یعنی مشکل حالات میں تم جگہ مت چھوڑ جانا، مشکل حالات میں کمپرومائز نہ کر جانا، اللہ ہی کی بات ماننا، لوگوں کی نبضیں مت دیکھتے رہنا. ان سے کہہ دو کہ اللہ نے جو کتاب بھی نازل کی ہے میں اس پر ایمان لایا. مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں. اللہ ہی ہمارا رب ہے اور تمہارا رب بھی. ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں، تمہارے اعمال تمہارے لیے. ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں. اللہ ایک روز ہم سب کو جمع کرے گا، اسی کی طرف ہم سب کو جانا ہے. تو مشکل حالات میں کمپرومائز نہ کرنا یہی عقل مندی ہے. مشکل حالات میں کمپرومائز کا سلوشن دینا یہ جو ہے آپ کا دشمن ہوگا، آپ کا دوست نہ ہوگا. والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیبوا لہ، اللہ کی دعوت پر لبیک کہے جانے کے بعد جو لوگ لبیک کہنے والوں سے اللہ کے معاملے میں جھگڑے کرتے ہیں ان کی حجت بازی ان کے رب کے نزدیک باطل ہے اور ان پر اس کا غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے. وہ اللہ ہی ہے جس نے حق کے ساتھ یہ کتاب اور میزان نازل کی. میزان کا مطلب اللہ کی شریعت جو ترازو کی طرح تول کر صحیح اور غلط، حق اور باطل، ظلم اور عدل اور راستی اور صحیح چیز کے اندر جو ہے فرق کر دیتی ہے. اور تمہیں کیا خبر شاید کہ فیصلے کی گھڑی قریب ہی آ لگی ہو. جو لوگ اس کے آنے پر ایمان نہیں رکھتے وہ تو اس کے لیے جلدی مچاتے ہیں، مگر جو اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یقیناً وہ آنے والی ہے. خوب سن لو، جو لوگ اس گھڑی کے آنے میں شک ڈالنے والی بحثیں کرتے ہیں وہ گمراہی میں بہت دور نکل گئے. ظاہر ہے کہ جب گمراہی پھیلانے میں اپنے سینسز استعمال کریں گے تو ان کے پاس انرجی باقی نہیں رہے گی کہ اپنے سینسز کو ہدایت کے لیے استعمال کر سکیں. اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، جسے جو کچھ چاہتا ہے دیتا ہے اور وہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے. جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے اس کی کھیتی کو ہم بڑھاتے ہیں، اور جو کوئی دنیا کی کھیتی چاہتا ہے اسے دنیا ہی میں دیتے ہیں مگر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں. کیا یہ لوگ کچھ ایسے شریک خدا رکھتے ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کی نوعیت رکھنے والا ایک ایسا طریقہ مقرر کر دیا ہے جس کا اللہ نے اذن نہیں دیا؟ اگر فیصلے کی بات طے نہ ہو گئی ہوتی تو ان کا فیصلہ چکا دیا گیا ہوتا. یقیناً ان ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے. تم دیکھو گے یہ ظالم اس وقت اپنے کیے کے انجام سے ڈر رہے ہوں گے اور وہ ان پر آ کر رہے گا. بخلاف اس کے جو لوگ ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ جنت کے گلستانوں میں ہوں گے، جو کچھ بھی چاہیں گے اپنے رب کے ہاں پائیں گے. لہم ما یشاؤون عند ربہم. اپنے بچوں کو بتا دیں، بچے دنیا میں اپنی ٹیمپٹیشنز کو تھام نہیں سکتے. ان کو بتائیں یہ دنیا عارضی ہے. ان کو بتائیں یہاں پر خواہشات پوری کرنے کے لیے مجھے اور آپ کو نہیں بھیجا گیا. یہ دنیا دار الجزا ہے، دار الامتحان ہے، دار الجزا آگے آنا ہے. اور بچوں کو یہ آیت پڑھ کر بتائیں لہم ما یشاؤون عند ربہم. ہر چیز وہاں ملے گی تمہیں جو تم چاہو گے. ہر چیز، جس چیز کا دل میں اللہ نے تمہاری فطرت بنائی ہے اللہ کو پتا ہے تمہارے اندر کیسی ٹیمپٹیشنز آئیں گی. جیسی ٹیمپٹیشنز آئیں گی اللہ ان کو فلفل کر دے گا. ذالک ھو الفضل الکبیر. یہی بڑا فضل ہے. جنہوں نے اپنے دین کے لیے اپنے کریئر چھوڑ دیے اللہ ان کو کمپنسیٹ نہ کرے گا. اللہ نے پہلے کہا تھا جہادن کبیر،
یہ اس لیے اللہ ان کو دے رہا ہے کہ جو وہ چاہیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے راستے میں جہادن کبیر کیا ہے، وہ دائی اللہ بنے ہیں، انہوں نے قربانیاں دی ہیں، انہوں نے استقامت اختیار کی ہے، انہوں نے اپنی خواہشات کو چھوڑا ہے، اور جن خواہشات کی بعض دفعہ شریعت میں گنجائش تھی تب بھی چھوڑا تاکہ پیچھے آنے والوں کے لیے آسانیاں ہو جائیں، تو اللہ نے بھی ان کے لیے بڑا اجر بنا کر رکھا ہے تیار۔ یہ ہے وہ چیز جس کی خوشخبری اللہ اپنے ان بندوں کو دیتا ہے جنہوں نے مان لیا اور نیک عمل کیے۔ اے نبی، ان لوگوں سے کہہ دو میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، البتہ قرابت کی محبت ضرور چاہتا ہوں۔ جو کوئی بھلائی کمائے گا ہم اس کے لیے اس بھلائی میں خوبی کا اضافہ کر دیں گے، بے شک اللہ بڑا درگزر کرنے والا قدردان ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اللہ پر جھوٹا بہتان گھڑ لیا ہے؟ اگر اللہ چاہے تو تمہارے دل پر مہر کر دے، وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، وہ باطل کو مٹا دیتا ہے، حق کو اپنے فرمانوں سے حق کر دکھاتا ہے، وہ سینوں کے چھپے ہوئے راز جانتا ہے، وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے اور برائیوں سے درگزر فرماتا ہے، حالانکہ تم لوگوں کے سب افعال کا اسے علم ہے۔ وہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کی دعا قبول کرتا ہے اور اپنے فضل سے ان کو اور زیادہ دیتا ہے، رہے انکار کرنے والے ان کے لیے سخت سزا ہے۔ اگر اللہ اپنے سب بندوں کو کھلا رزق دے دیتا تو وہ زمین میں سرکشی کا طوفان برپا کر دیتے، مگر وہ ایک حساب سے جتنا چاہتا ہے نازل کرتا ہے، یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے اور ان پر نگاہ رکھتا ہے۔ وہی ہے جو لوگوں کے مایوس ہو جانے کے بعد میਂہ برساتا ہے اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے، وہی قابل تعریف ولی ہے۔ اس کی نشانیوں میں سے یہ زمین اور آسمانوں کی پیدائش اور یہ جاندار مخلوقات ہیں جو اس نے دونوں جگہ پھیلا رکھی ہیں، وہ جب چاہیں انہیں اکٹھا کر سکتے ہیں۔ اللہ کی شان بتا دی۔ اللہ کے بندے بنو، خوشی خوشی اللہ کے بندے بنو۔ اللہ تمہاری خوشیاں برباد کرنا نہیں چاہتا، اس پر بھروسہ رکھو، وہ تم کو بچانا چاہتا ہے، اس پر ٹرسٹ تو کرو۔ تمہارے لیے تو سب کچھ بنایا ہے اس نے، دنیا بھی اور جنت بھی۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، تم لوگوں پر جو بھی مصیبت آئی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں سے کمائی ہوئی آئی ہے، اور بہت سے قصوروں سے وہ ویسے ہی درگزر کر جاتا ہے۔ تم زمین میں اپنے خدا کو عاجز کر دینے والے نہیں ہو، اور اللہ کے مقابلے میں تم کو کوئی حامی اور مددگار نہیں ملے گا۔ اس کی نشانیوں میں سے ہیں یہ جہاز جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح نظر آتے ہیں، اللہ جب چاہے ہوا کو ساکن کر دے اور اس سمندر کی پیٹھ پر کھڑے کے کھڑے رہ جائیں۔ اس میں بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو کمال درجے کا صبر اور شکر کرنے والا ہو، یا ان پر سوار ہونے والوں کے بہت سے گناہوں سے درگزر کرتے ہوئے ان کے چند ہی کرتوتوں کی پاداش میں انہیں ڈبو دے۔ اس وقت ہماری آیات میں جھگڑے کرنے والوں کو پتہ چل جائے گا کہ ان کے لیے کیا جائے پناہ ہے۔ جو کچھ بھی تم لوگوں کو دیا گیا ہے وہ محض دنیا کی چند روزہ زندگی کا سر و سامان ہے، اور جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ بہتر بھی ہے اور پائیدار بھی، وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ مومنین کو ہی نظر آتا ہے جن کا ایمان بالغیب بہت مضبوط ہوتا ہے، انہی کو جنتوں کے وعدے جو ہیں وہ سنائی دیتے ہیں۔ اللہ نے کہا والذین، یہ کون ہے مومن جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، یہ کون ہوتے ہیں، ان کی آگے صفات بتائیں۔ والذین یجتنبون کبائر الاثم، جو بڑے بڑے گناہوں والفواحش اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں۔ بے حیائی انسان کو کبیرہ گناہوں کے بھی ضائع کرنے کا سبب بن جاتی ہے۔ بے حیائی انسان کے کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اور بے حیائی کرنے سے انسان کے بہت سی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ بے حیائی کیا ہو سکتی ہے؟ کئی اینگل میں ہو سکتی ہے، ہم اچھی طرح جانتے ہیں، ہم کئی دفعہ اس پر بات بھی کر آئے ہیں۔ بے حیائی یہ بھی ہے کہ کسی ایسی ویب سائٹ لنک پر جایا جائے جس کے اوپر ایسی چیز دیکھی جائے جو دیکھنا اللہ نے منع فرمایا ہے، اور بے حیائی کے اندر موویز اور ڈرامے بھی آ جاتے ہیں، اور ایسی موویز جو ماں باپ کہتے ہیں بچوں کے دیکھنے کی نہیں ہے اور خود کمرہ بند کر کے دیکھتے ہیں، تو کیا مطلب اس کی اجازت مل گئی؟ کیا وہ اس کی پرمیشن مل گیا، اس کا NOC مل گیا؟ بے حیائی ہی رہتی ہے، چاہے بچے دیکھیں چاہے ماں باپ دیکھیں۔ تو بتا دیا گیا کہ جو اپنے رب پر توکل کرنے والے ہیں ان کی پہلی صفت کیا ہے کہ وہ کبیرہ گناہ نہیں کرتے اور بے حیائی کے کاموں سے دور رہتے ہیں۔ اور کیا کرتے ہیں؟ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، جب غصہ آ جاتا ہے تو درگزر کر دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ ان کو غصہ نہیں آتا، غصہ آتا ہے، پی جاتے ہیں اللہ کی خاطر، برداشت کر جاتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں۔ جب دیکھتے ہیں کہ سامنے والا غصہ کر رہا ہے، سامنے والے کے غصے کے اوپر غصہ نہیں کرتے بلکہ صبر کر لیتے ہیں۔ اور کیا کرتے ہیں؟ والذین استجابوا لربہم، جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ،
آپس کے معاملات میں مشورے کرتے ہیں، یعنی برین سٹارمنگ کرتے ہیں، مل جل کر فیصلے کرتے ہیں۔ اسلام ڈکٹیٹرشپ یا ایبسولوٹ ڈیموکریسی کی بات نہیں کرتا، ان دونوں کے درمیان بات کرتا ہے۔ برین سٹارمنگ کرو، مشورہ کرو، ٹیم کو ساتھ لے کر چلو، کوئی اپنی عقل کو کل عقل نہ سمجھے، بلکہ مشورہ جو ہے وہ امانت ہوتا ہے۔ اگر کوئی آپ کو اچھا مشورہ دے تو اس پر ضرور عمل کریں۔ اور کیا کرتے ہیں؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے جو کچھ رزق ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ، جب ان پر زیادتی کی جاتی ہے اس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ سٹنگ ڈکس نہیں بنتے، پنچنگ بیگز نہیں بنتے۔ حدیث میں آتا ہے اگر تمہیں لگتا ہے کہ معاف کر دینے سے سامنے والے کو اس کی اصلاح ہو سکتی ہے تو اس کو معاف کر دو، اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ بدلہ لے لینے سے اس کی اصلاح ہو سکتی ہے تو تم بدلہ لے لو۔ تو یہاں یہ بتا دیا گیا ان اللہ پر توکل کرنے والوں کی خوبی میں سے ایک خوبی کہ وہ کیا کرتے ہیں، جب زیادتی کی جاتی ہے تو اس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے، پھر جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح کرے اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ ایکسٹریکٹ بتا دیا آپ کو کہ اگر معاف کرنے سے اصلاح ہوتی ہے تو معاف کریں، اگر بدلہ لینے سے اصلاح ہوتی سامنے والے کی تو بدلہ لے لیجئے۔ جو لوگ ظلم ہونے کے بعد بدلہ لیں ان کو ملامت نہیں کی جا سکتی۔ ملامت کے مستحق تو وہ ہیں جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق زیادتیاں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ البتہ جو شخص صبر سے کام لے اور درگزر کرے، وَلِمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بڑی اولو العزمی کے کاموں میں سے ہے۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان دین کا کام کر رہا ہوتا ہے، جو مبلغ ہوتا ہے اس کو درگزر کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ دین کے مبلغ بن گئے ہیں اب آپ بدلہ نہیں لیں گے، اللہ نے اجازت دی ہے بدلہ لینے کی، لیکن اللہ نے کہہ دیا کہ جو اللہ کے دین کے چلنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے صبر کا موقع کیا ہے کہ وہ بدلہ نہ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو موقع دیا ہے دین کی تبلیغ کرنے کا تو بہترین طریقے سے لوگوں کو درگزر کر دیجئے۔ ایک چیز سمجھ لیں، دو طریقے ہوتے ہیں، ایک ہے تبلیغ اور ایک ہے دین کا نفاذ۔ جب تبلیغ کرنی ہوگی تو بہترین اخلاق اپنایا جائے گا، درگزر کیا جائے گا۔ جب دین نافذ کرنا ہوگا اب درگزر نہیں کرنا، اب تو پالیسیز کے اوپر امپلیمنٹیشن کروانی ہی کروانی ہے۔ تو بتا دیا گیا کہ درگزر کرنا اچھا ہے تبلیغ کے معاملے میں، لیکن اگر دین نافذ کرنا ہو پھر تمہیں رولز اور ریگولیشنز کو سامنے لانا ہوگا۔ جس کو اللہ ہی گمراہی میں پھینک دے اس کا کوئی سنبھالنے والا اللہ کے بعد نہیں۔ تم دیکھو گے یہ ظالم جب عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے اب پلٹنے کی کوئی سبیل نہیں، اور تم دیکھو گے یہ جہنم کے سامنے جب لائے جائیں گے تو ذلت کے مارے جھکے جا رہے ہوں گے اور اس کو نظر بچا بچا کر کنکھیوں سے دیکھیں گے۔ اس وقت وہ لوگ جو ایمان لائے تھے کہیں گے واقعی اصل زیاں کار وہی ہیں جنہوں نے آج قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے متعلقین کو خسارے میں ڈال دیا۔ خبردار رہو ظالم لوگ مستقل عذاب میں ہوں گے۔ یہاں پر الفاظ کیا آئے ہیں؟ ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، اہلیہم کا ذکر بھی آیا ہے، نہ اپنی فکر کی، نہ اپنی اولاد کی فکر کی، نہ خود کانفیڈنٹ مسلم بنے، نہ ان کو کانفیڈنٹ مسلمان بنایا، نہ خود دین کا علم حاصل کیا، نہ ان کو دین کا علم دیا۔ بہترین سے بہترین مونٹیسری میں تو ان کو ڈال دیا علم حاصل کرنے کے لیے، لیکن دین کی طرف ان کی تعلیمات پہنچانے کے لیے اس کی کوئی سٹرگل نہ کی۔ ویسے تو میجورٹی ہمارے ہاں معاشرے کے اندر لوگ اپنے بچوں کو ہوم سکولنگ نہیں کراتے۔ کیوں نہیں کراتے؟ مونٹیسری بھی ہوم سکولنگ کے نام پر نہیں ہوتی کہ نہیں آج کل تو آپ کو مونٹیسری میں ڈالنا ہوتا ہے، ورنہ بچہ آپ کا گروم نہیں ہوتا، ورنہ بچہ آپ کا ٹرینڈ نہیں ہوتا۔ تو ہم دنیا کی تعلیم کے لیے ہوم سکولنگ نہیں کرواتے، دین کے تعلیم کے لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم ہوم سکولنگ کرا لیں گے، ہم خود پڑھا دیں گے، ہم خود سمجھا دیں گے، ہم بتا دیں گے۔ اور پھر انسان کیا کرتا ہے؟ جیسے خود علم سے غافل ہوتا ہے ایسے ہی اپنے اہلیہم سے بھی، دین سے غافل کر دیتا ہے ان کو بھی۔ اور ان کے حامی اور سرپرست نہ ہوں گے جو اللہ کے مقابلے میں ان کی مدد کو آئیں۔ جسے اللہ گمراہی میں پھینک دے اس کے لیے بچاؤ کی کوئی سبیل نہیں۔ استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد لہ من اللہ، مان لو اپنے رب کی بات قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس کے ٹلنے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اس دن تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہ ہوگی اور نہ کوئی تمہارے حال کو بدلنے کی کوشش کرنے والا ہوگا۔ اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو اے نبی ہم نے تم کو ان پر نگہبان بنا کر تو نہیں بھیجا، تم پر تو صرف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ انسان کا حال یہ ہے کہ جب اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو اس پر پھول جاتا ہے، اور اگر اس کے ہاتھوں کا کیا دھرا کسی مصیبت کی شکل میں اس پر الٹا پڑتا ہے تو سخت ناشکرا بن جاتا ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، اللہ زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے۔
جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے اور لڑکیاں ملا جلا کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ تقدیر کا معاملہ بتا دیا، یہ چیزیں اللہ کے اختیار میں ہیں، اس پر زور نہ لگاؤ۔ اور مسلمان مومن عورتیں مومن مرد اس چیز کا بھی خیال رکھتے ہیں کہ ان کی شادی کا مقصد صرف ایک نہیں ہے اولاد پیدا کرنا، بلکہ ان کو بتا دیا گیا اس قرآن کی تعلیمات کے ذریعے لِتَسْكُنُوهَا إِلَيْهَا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ وہ اس کی طرف سکون حاصل کریں۔ ایک دوسرے کو اطمینان پہنچانے کا ذریعہ بننا بھی ایک بہت بڑا مقصد ہے۔ اگر اولاد کسی کو نہیں دی تو انسان کے اندر احساس محرومی نہیں ہونی چاہیے۔ یاد رکھیں، اولاد انسان کے لیے بڑا فتنہ، بڑی آزمائش ہے۔ کسی بشر کا یہ مقام نہیں ہے کہ اللہ اس سے روبرو بات کرے، اس کی بات یا تو وحی کے طور پر ہوتی ہے یا پردے کے پیچھے سے، یا پھر وہ کوئی پیغام بر فرشتہ بھیجتا ہے اور وہ اس کے حکم سے جو کچھ چاہتا ہے وہی کرتا ہے، وہ برتر اور حکیم ہے۔ اسی طرح اے نبی، ہم نے اپنے حکم سے ایک روح تمہاری طرف نازل کی ہے، تمہیں کچھ پتا نہ تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے، ایمان کیا ہوتا ہے، مگر اس روح کو ہم نے ایک روشنی بنا دیا جس سے ہم راہ دکھاتے ہیں اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں۔ یقیناً تم سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہے ہو، اس خدا کے راستے کی طرف جو زمین و آسمان کی ہر چیز کا مالک ہے۔ الا الی اللہ تسیر الامور، خبردار رہو، سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے، آپ نے کہا ایمان تمہارے سینوں کے اندر کپڑوں کی طرح پرانا ہو جاتا ہے۔ تو جیسے تم کپڑا دھو کر پاک کر لیتے ہو، ایسے ہی تجدید ایمان کیا کرو، ایسے ہی ایمان کا مذاکرہ کیا کرو، ایسے ہی اپنے دل کی بھی سپرنگ کلیننگ کیا کرو جیسے اپنے گھروں کی سپرنگ کلیننگ کرتے ہو۔ سورہ زخرف مکی صورت ہے۔ زخرف کا مطلب نقش و نگار بھی ہوتا ہے، زخرف کا مطلب گولڈ بھی ہوتا ہے، گولڈ کوٹنگ بھی ہوتا ہے، ڈیکوریشن بھی ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ دیکھیں پھر حامیم سے شروع ہو رہی ہے، حامیم والکتاب المبین انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ حامیم، قسم ہے اس واضح کتاب کی، ہم نے اسے عربی قرآن بنایا ہے۔ قرآن کا مہینہ ہے، قرآن پر وقت لگائیں، قرآن کی عربی پڑھیں، میکسیمم کوشش کریں کہ آپ ایک قرآن مکمل کر لیں۔ اگر ابھی آپ پیچھے رہ گئے ہیں تو طاق راتوں میں میکسیمم قرآن پڑھنے کی کوشش کریں۔ خواتین اکثر کہتی ہیں ہم طاق راتوں میں کیا کریں؟ آپ 2 رکعت نیت کریں، 2 رکعت نفل سمپل، اور اس کے بعد آپ قرآن پڑھیں، 1 رکوع 2 رکوع جتنے آپ آسانی سے پڑھ سکتی ہیں، پھر 2 رکعت پڑھیے، پھر قرآن کی تلاوت کیجیے، پھر 2 رکعت پڑھیے، پھر قرآن کی تلاوت کیجیے، تو آپ کی عبادت اور تلاوت ساتھ ساتھ چلتی رہے گی۔ ہمیں قرآن اتنا حفظ نہیں ہوتا، ہم لمبا لمبا قیام نہیں کر سکتے، تو بہت اچھا طریقہ ہے کہ آپ اس مہینے کو بس قرآن کا مہینہ بنا لیں۔ اللہ نے رمضان کے مہینے کے لیے کہا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، تو اللہ نے یہاں کہہ دیا عربی قرآن بنایا ہے، تو میکسیمم عربی قرآن کے ساتھ بھی وقت گزاریے تاکہ تم لوگ اسے سمجھو۔ اور در حقیقت یہ ام الکتاب میں ثبت ہے، ہمارے ہاں بڑی بلند مرتبہ اور حکمت سے لبریز کتاب ہے۔ اب کیا ہم تم سے بیزار ہو کر یہ دست نصیحت تمہارے ہاں بھیجنا چھوڑ دیں، صرف اس لیے کہ تم حد سے گزرے ہوئے ہو؟ پہلی گزری ہوئی قوموں میں بھی بارہا ہم نے نبی بھیجے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی نبی ان کے ہاں آیا ہو اور انہوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا ہو۔ پھر جو لوگ ان سے بدرجہ زیادہ طاقتور تھے انہیں ہم نے ہلاک کر دیا۔ پچھلی قوموں کی مثالیں گزر چکی ہیں۔ اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے، یہ خود کہیں گے انہیں اس زبردست علیم ہستی نے پیدا کیا ہے، وہی نا جس نے تمہارے لیے اس زمین کو گہوارہ بنایا، اس میں تمہاری خاطر راستے بنا دیے تاکہ تم اپنی منزل مقصود راہ پا سکو، جس نے ایک خاص مقدار میں آسمان سے پانی اتارا، اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو جلا اٹھایا، اور اسی طرح ایک روز تم زمین سے برآمد کیے جاؤ گے۔ تو دنیا میں جب اللہ تعالیٰ نے راستے بنا دیے ہیں تمہارے چلنے کے لیے، تو کیا اللہ تمہاری ہدایت کے لیے راستے نہ بناتا؟ کیا اللہ تمہیں ایسے راستے نہ دیتا جن پر چل کر تم جنت تک پہنچ سکتے؟ وہی جس نے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے، جس نے تمہارے لیے کشتیوں اور جانوروں کو سواری بنایا تاکہ تم ان کی پشت پر چڑھو اور جن پر بیٹھو تو اپنے رب کا احسان یاد کرو اور کہو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ پاک ہے وہ جس نے ہمارے لیے ان چیزوں کو مسخر کر دیا، ورنہ ہم انہیں قابو میں لانے کی طاقت نہ رکھتے تھے، اور ایک روز ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے۔ بتا دیا گیا کہ جب آپ سفر پر نکلیں یہ دعا پڑھ کر نکلیں، کسی بھی سواری پر آپ ہوں یہ دعا پڑھ لیجئے۔ یاد رکھیں سواری اہم نہیں ہوتی، ہم اب نہ اپنی سواری کو دیکھ کر کسی سپیریئر کمپلیکس کا شکار ہوں، نہ کسی کی سواری کو دیکھ کر ہمارے اندر جو ہے یہ جذبہ آئے کہ اس کی سواری حقیر اور ہماری اعلیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ منزل اہم ہوتی ہے، اصل کیا ہے؟ اللہ نے کہا وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ،
ہم اصل میں اللہ کی طرف پلٹنے والے ہیں. تو سواری کس منزل پر لے کر جا رہی ہے یہ اہم ہوتا ہے. ہم انسان اتنے کمزور ہیں کہ ہم چیزوں کے اصل پر غور نہیں کرتے، ظاہر میں الجھ کر رہ جاتے ہیں. جو طالب علم ہے، جو مجاہد ہے، اسے نہ مرسیڈیز نقصان دے گی نہ اسے رکشہ نقصان دے گا. اس کی فکر نہ کریں کہ اللہ نے آپ کو مرسیڈیز میں بٹھایا، اس کی فکر کریں، یہ دیکھیں کہ آپ اس مرسیڈیز میں بیٹھ کر کہاں جا رہی ہیں. کوئی سائیکل پر بیٹھ کر جوا کھیلنے جاتا ہے، اس نے اپنا جانا جو ہے وہ ضائع کر دیا اور اس نے اپنا وقت ضائع کر دیا. کوئی سائیکل پر بیٹھ کر درس قرآن سننے آتا ہے، اس نے اپنا سننا سنانا جو ہے اللہ کے ہاں جو ہے ریکارڈ کروا لیا. اصل چیز سواریوں کی نہیں، اصل چیز تمہاری نیت، خلوص اور اس چیز کی ہے کہ تم کس منزل کی طرف جا رہے ہو. یہ سب کچھ جانتے اور مانتے ہوئے بھی ان لوگوں نے اس کے بندوں میں سے بعض کو اس کا جز بنا ڈالا. حقیقت یہ ہے کہ انسان کھلا احسان فراموش ہے. کیا اللہ نے اپنی مخلوق میں سے اپنے لیے بیٹیاں انتخاب کی اور تمہیں بیٹوں سے نوازا؟ حال یہ ہے کہ جس اولاد کو یہ لوگ اس خدائے رحمان کی طرف منسوب کرتے ہیں، اس کی ولادت کی خوشخبری جب خود ان میں سے کسی کو دی جاتی ہے تو اس کے منہ پر سیاہی چھا جاتی ہے اور وہ غم سے بھر جاتا ہے. کیا اللہ کے حصے میں وہ اولاد آئی جو زیوروں میں پالی جاتی ہے اور بحث اور حجت میں اپنا مدعا پوری طرح واضح نہیں کر سکتی؟ اصل میں یہ عربوں کا قول تھا. وہ کہا کرتے تھے کہ لڑکے تلواروں سے کھیلتے ہیں، لڑکیاں جو ہیں وہ زیور پہنتی ہیں. ہم جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سونا، زیور، عورت کے ہار سنگھار کے لیے سب جائز قرار دے دیا ہے. تو اللہ سے اس نعمت پر خوش ہوں. یہ جملہ پڑھ کے کہ اللہ نے قرآن میں لکھا ہے، یہ مت سمجھیں کہ آپ کی کمی بیان کی گئی ہے کہ جو زیوروں میں پالی جاتی ہے. خوش ہوں کہ اللہ نے زینت آپ کے لیے بنائی ہے. خوش ہوں کہ اللہ نے آپ کو خوش کرنے کے لیے دنیا میں کیسی نعمتیں دے دی ہیں. اور دوسری بات یہاں پر جو آئی، بحث و حجت میں اپنا مدعا بیان نہیں کر سکتی، اس پر بھی خوش ہوں. اچھا ہے کہ میں بحث مباحثہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوں. آپ دیکھیں شوہر اور بیوی لڑتے ہیں تو پہلے کون روتا ہے، شوہر یا بیوی؟ بیوی روتی ہے. تھوڑی شوہر رونا پڑے، مجھے نہیں پتا، تم نے مجھے رلا دیا، اب میں جا رہا ہوں، میں تم سے بات نہیں کروں گا. شوہر نہیں روتے ہیں، بیویاں روتی ہیں. اچھی بات ہے، ان کو بحث کرنی نہیں آتی. اگر اللہ کی بندیاں بحث کریں گی، اپنا بھی بلڈ پریشر ہائی کریں گی، اپنے شوہر کا بھی کریں گی اور ماحول بھی ٹینس ہوگا. تو ایک طرح سے یہ عورتوں کی فائدے میں اللہ تعالیٰ نے بات کر دی یہاں پہ کہ عورتیں جھگڑا کرنے والیاں نہیں ہوتی. اللہ نے تو یہاں بھی عورتوں کی سائیڈ لی ہے. انہوں نے فرشتوں کو جو خدائے رحمان کے خاص بندے ہیں عورتیں قرار دے لیا. کیا ان کے جسم کی ساخت انہوں نے دیکھی ہے؟ ان کی گواہی لکھ لی جائے گی اور انہیں اس کی جواب دہی کرنی ہوگی. یہ کہتے ہیں اگر خدائے رحمان چاہتا کہ ہم ان کی عبادت نہ کریں تو ہم کبھی ان کو نہ پوچھتے. یہ اس معاملے کی حقیقت کو قطعی نہیں جانتے، محض تیر تکے لڑاتے ہیں. کیا ہم نے اس سے پہلے کوئی کتاب ان کو دی تھی جس کی سند اپنی ملائکہ پرستی کے لیے یہ اپنے پاس رکھتے ہوں؟ نہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. اسی طرح تم سے پہلے جس بستی میں ہم نے کوئی نذیر بھیجا، اس کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہی کہا، ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم کی پیروی کر رہے ہیں. اے نبی، ہر نبی نے ان سے پوچھا کیا تم اس ڈگر پر چلے جاؤ گے خواہ وہ تمہیں اس راستے سے زیادہ صحیح راستہ بتاؤں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے؟ انہوں نے سارے رسولوں کو یہی جواب دیا، جس دین کی طرف بلانے کے لیے تم بھیجے گئے ہو ہم اس کے کافر ہیں. پھر کیا ہوا؟ فانتقمنا، فا آیا ہے، اللہ نے بھی فوراً پکڑا ان کو. فانتقمنا منہم فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، آخرکار ہم نے ان کی خبر لے ڈالی اور دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سنتوں کو زندہ کرنے والا بنائے اور اللہ نہ کرے کہ ہم اپنے باپ دادا کی ان روایات اور رسموں کے پیچھے ایسے چپک کر رہ جائیں کہ سنتوں کو زندہ نہ کر سکیں اور بدعتوں کے پیچھے جا کر گمراہی کا راستہ اپنے لیے اڈاپٹ کر لیں. اللہ ہمیں ایسے انجام سے محفوظ رکھے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وایاکم بآیات. السلام علیکم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن سنتہ الی یوم الدین. اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمین یا رب العالمین. ثم اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے.
آمین یا رب العالمین۔ 25واں پارہ سورہ زخرف آیت نمبر 26 سے شروع کریں گے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ۔ یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا، تم جن کی بندگی کرتے ہو میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، میرا تعلق صرف اس سے ہے جس نے مجھے پیدا کیا، وہی میری رہنمائی کرے گا۔ اور ابراہیم یہی کلمہ اپنے پیچھے اپنی اولاد میں چھوڑ گیا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ اس کے باوجود جب یہ لوگ دوسروں کی بندگی کرنے لگے تو میں نے ان کو مٹا نہیں دیا، بلکہ میں انہیں اور ان کے باپ دادا کو متاع حیات دیتا رہا، یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور کھول کھول کر بیان کرنے والا رسول آ گیا۔ مگر جب وہ حق ان کے پاس آیا تو انہوں نے کہہ دیا یہ تو جادو ہے، ہم اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ بتا دیا گیا یہاں مشرکین مکہ کو بھی کہ جو اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے دین پر کہا کرتے تھے، ان کو اشارہ کرا دیا گیا کہ تم دیکھ لو تمہارا فیملی ٹری جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں ابراہیم علیہ السلام ہے، اور ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ ایک دین کے اوپر تھے، توحید کے اوپر تھے، وحدانیت پر تھے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے خاندان سے آئے ہیں۔ کہتے ہیں یہ قرآن 2 شہروں میں کے بڑے آدمیوں میں سے کیوں نہ کسی پر نازل کیا گیا۔ 2 شہروں سے مراد یہاں پر اسکالرز کے مطابق بستی طائف کی اور مکہ مراد ہے، اور بڑے آدمیوں میں سے مراد ولید بن مغیرہ جو وہاں کا سردار تھا، اور عتبہ بن ربیعہ، دونوں جو سردار تھے مکہ کے۔ ان کا کلیم یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سرداروں کو پیغام کیوں نہ دے دیا اپنا، تاکہ اگر سردار ایمان لے آتے تو فوراً قبیلے ایمان لے آتے۔ انہوں نے اس چیز کا دعویٰ کیا۔ کیا تیرے رب کی رحمت یہ لوگ تقسیم کرتے ہیں؟ دنیا کی زندگی میں ان کی گزر بسر کے ذرائع تو ہم نے ان کے درمیان تقسیم کیے ہیں، اور ان میں سے کچھ لوگوں کو کچھ دوسرے لوگوں پر ہم نے بدرجہ فوقیت دی ہے تاکہ یہ ایک دوسرے سے خدمت لیں۔ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور تیرے رب کی رحمت اس دولت سے زیادہ قیمتی ہے جو ان کے رئیس سمیٹ رہے ہیں۔ یہاں بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کی دولت دیکھ کر اس کو نبوت نہیں دی، اللہ کسی کی دولت دیکھ کر اس کے ساتھ جو ہے معاملہ نہیں کرتا اچھا یا برا، بلکہ دولت اپنی ذات سے کوئی ویلیو نہیں رکھتی۔ دولت اپنی ذات میں نہ ہی جو ہے رحمت ہے، اپنی ذات سے نہ ہی لعنت ہے، اس کا استعمال بتاتا ہے کہ انسان نے اس کو اپنے لیے قابل نعمت بنایا ہے یا قابل زحمت بنایا ہے۔ اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سارے لوگ ایک ہی طریقے کے ہو جائیں گے تو ہم خدائے رحمان سے کفر کرنے والوں کے گھروں کی چھتیں اور ان کی سیڑھیاں جن سے وہ اپنے بالا خانوں پر چڑھتے ہیں، اور ان کے دروازے اور ان کے تخت جن پر وہ تکیہ لگا کر بیٹھتے ہیں، یہ سب سونے چاندی کا بنا دیتے۔ یہ تو محض حیات دنیا کی متاع ہے۔ والآخرۃ عند ربک للمتقین، اور آخرت تیرے رب کے ہاں صرف متقین کے لیے ہے۔ مراد کیا ہے یہاں پر؟ یعنی مراد یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمام دنیا والوں کو اور جو اللہ کے نافرمان ہیں ان سب کو دولت دے دیتا تو دنیا کے امتحان بہت سخت ہو جاتا۔ اگر ساری دولت کافروں کے پاس چلی جاتی اور مومنین کے پاس دولت نہ آتی تو کیا ہوتا کہ دنیا میں کم ہی لوگ ہوتے جو ایمان لاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا معاملہ نہیں رکھا۔ ایمان لانے والوں میں ایسے بھی تھے جن کے پاس مال و دولت نہیں تھا، اور ایمان لانے والوں میں ایسے بھی تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی تقسیم ہے۔ جو شخص رحمان کے ذکر سے تغافل برتتا ہے، یعنی غفلت کا اظہار کرتا ہے، اللہ کے ذکر سے اپنے دل کو خالی رکھتا ہے، ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور وہ اس کا رفیق بن جاتا ہے۔ اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے غافل نہیں، مجھے ذاکر بنا دے، ذکر کرنے والا بنا دے، اور کوشش کریں کہ مسلسل آپ کی زبان ذکر میں مصروف رہے، اس لیے کہ یہاں آپ کو پتہ چل گیا اللہ نے کیا کہا کہ جس کا دل وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ، جس کا دل رحمان کے ذکر سے خالی ہوتا ہے، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، ہم اس کے اوپر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو اس کا قرین بن جاتا ہے۔ قرین وہ بیسٹ فرینڈ بن جاتا ہے جس کے ساتھ انسان کوشش کرتا ہے کہ وقت گزارے، جس کے ساتھ انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی بات مانے۔ تو جب انسان کا دوست شیطان بن جائے گا تو پھر انسان کو یعنی وہ گناہوں کے اندر ہی انوالو کرے گا۔ اس سے بہتر ہے کہ انسان اپنی زبان کو ذکر میں مصروف رکھے۔ آپ مختلف صورتحال میں ہو سکتی ہیں، ہو سکتا ہے کبھی آپ کی زبان سے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ یہ نہ ادا ہو رہا ہو، لیکن اللہ کا ذکر یہ بھی ہے اسکالرز کے مطابق کہ آپ اللہ کی کسی آیت کے بارے میں کچھ سوچ رہی ہوں۔ مثال کے طور پر بچوں کو دیکھا تو آپ کو یہ خیال آنے لگ گیا کہ میں اپنے بچوں کو کیسے جہنم کی آگ سے بچا سکتی ہوں۔ اب آپ اس کے بارے میں جو بھی اسٹریٹجیز بنا رہی ہیں، جو بھی آپ سوچ رہی ہیں، جو بھی آپ کے ارادے آ رہے ہیں، یہ بھی اللہ کا ذکر ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر آپ کھانا پکا رہی ہیں، آپ کے ذہن میں یہ آیت آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کلو واشربو،
کھاؤ پیو، ولا تسرفو، اسراف نہ کرو. پھر آپ سوچ رہے ہیں کہ کھانے کا اسراف کیا ہوتا ہے، تو یہ چیز بھی آپ کا ذکر بن جاتی ہے. آپ نے گھر کا سامان دیکھا، اپنے گھر کی طرف نظر ڈالی، آپ کو اللہ کے قرآن کی آیت یاد آئی، متاع قلیل، آپ نے سوچا ہاں صحیح کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ یہ تھوڑی دیر کے فائدے ہیں، اور اللہ نے مجھے یہ جو نعمتیں دی ہیں، انسان ان کو دیکھ کر سوچے کہ اللہ نے مجھے جنت کمانے کے ٹولز دے دیے ہیں. لباس کو دیکھیں، اپنا لباس، اپنے کپڑوں کے بارے میں آپ سوچ رہی ہیں تو فوراً اس لباس کے مقصد کو اپنے ذہن میں ریوائیو کر لیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیات میں بتایا ہے کہ یہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانپے، اور لباس کا مقصد جو عورت کو بتا دیا گیا اس کے بارے میں سوچیں. یہ سب چیزیں بھی ذکر کے اندر انکلوڈ ہو جاتی ہیں. یہ شیاطین ایسے لوگوں کو راہ راست پر آنے سے روکتے ہیں اور وہ اپنی جگہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک جا رہے ہیں. آخرکار جب یہ شخص ہمارے پاس پہنچے گا تو اپنے شیطان سے کہے گا کاش میرے اور تمہارے درمیان مشرق اور مغرب کا بود ہوتا، تو بدترین ساتھی نکلا. جس نے شیطان سے دوستی کر لی اس کی زندگی میں روٹین میں کیا چیزیں شامل ہو جائیں گی؟ جھوٹ شامل ہو جائے گا، غیبت شامل ہو جائے گی، بے حیائی شامل ہو جائے گی، اس کی آنکھ فحش میں انوالو ہو جائے گی. اور اگر زندگی میں جھوٹ ہے، غیبت ہے، بے حیائی ہے، ماں باپ کی نافرمانی ہے، چھوٹے بہن بھائیوں کو بلی کرنا ہے یا بڑے بہن بھائیوں کی عزت نہ کرنا ہے، آپس میں لڑائی جھگڑے ہیں، تو انسان سمجھ لے کہ اس کا ساتھی شیطان بنا ہوا ہے. شیطان اس کے ساتھ ساتھ اس کو انسٹرکشن دیتا ہے کہ کس وقت کیا کرو. اس وقت ان لوگوں سے کہا جائے گا جب تم ظلم کر چکے تو آج یہ بات تمہارے لیے کچھ بھی نافع نہیں ہے، تم اور تمہارے شیاطین عذاب میں مشترک ہو. یاد رکھیں جہاں رحمت کے فرشتے نہیں ہوتے، جہاں رحمت کے فرشتوں کو بلانے والا ماحول نہیں ہوتا، وہاں شیطان آ جاتے ہیں. اور اگر فرشتوں کی جگہ شیطان آ جائیں تو شیطان پھر انسان کو نیکیوں میں آگے نہیں بڑھنے دیتے. جب انسان کے دوست فرشتے بنتے ہیں تو انسان نیکیوں میں سبقت لے جانے والا ہوتا ہے، اور جب انسان کے دوست شیطان بنتے ہیں تو شیطان ہر وہ کام کراتا ہے جس سے قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. مثال کے طور پر ٹرینڈ کے نام پر گناہ کراتا ہے کہ یہ ٹرینڈ آج کل چل رہا ہے، یا فیشن کے نام پر خاموشی سے انسان کو گناہوں میں انوالو کر دیتا ہے. یہ شیطان کا معاملہ ہے، یہ اس کا وار ہوتا ہے. اب کیا اے نبی تم بہروں کو سناؤ گے یا اندھوں اور سری گمراہی میں پڑے ہوئے لوگوں کو راہ دکھاؤ گے؟ اب تو ہمیں ان کو سزا دینی ہے، خواہ ہم تمہیں دنیا سے اٹھا لیں یا تم کو آنکھوں سے ان کا وہ انجام دکھا دیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، ہمیں ان پر پوری قدرت حاصل ہے. تم بہرحال اس کتاب کو مضبوطی سے تھامے رہو. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، جو آپ کی طرف وحی کیا جا رہا ہے اس کو مضبوطی سے تھامے رہیے، اور جو وحی کے ذریعے سے تمہاری طرف بھیجی گئی ہے یقیناً آپ سیدھے راستے پر ہیں. تو جب آپ کو لگے کہ آپ کی زبان سے ذکر کی کمی ہو گئی ہے، اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ اٹیچ کر لیں، خود بخود انشاءاللہ آپ کا ذکر کرنے کا دل کرے گا رب کی باتیں سننے کے بعد. حقیقت یہ ہے کہ یہ کتاب تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے ایک بڑا شرف ہے، اور عنقریب تم لوگوں کو اس کی جواب دہی کرنی ہوگی. تم سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے تھے ان سے پوچھ دیکھو کیا ہم نے خدائے رحمان کے سوا کچھ دوسرے معبود بھی مقرر کیے تھے کہ ان کی بندگی کی جائے؟ ہم نے موسیٰ کو اپنے نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے ایان سلطنت کے پاس بھیجا، اور اس نے جا کر کہا میں رب العالمین کا رسول ہوں. پھر جب اس نے ہماری نشانیاں ان کے سامنے پیش کی تو وہ ٹھٹھے مارنے لگے. اذا ہم منہا یضحکون، ہنسنے لگے، مذاق اڑانے لگے. ہم ایک پر ایک ایسی نشانی ان کو دکھاتے چلے گئے جو پہلی سے بڑھ چڑھ کر تھی، اور ہم نے ان کو عذاب میں دھر لیا کہ وہ اپنی روش سے باز آئیں. وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب سے پکڑ لیا، اس لیے کہ انہوں نے تو اپنی روش بدلنے کا ارادہ کیا ہی نہیں، مذاق ہی اڑاتے رہے. جب جب رسولوں نے دعوت دی مذاق اڑاتے رہے. ان کو یہ سب باتیں جو ہیں فوک ٹیلز لگیں، پرانی کہانیاں لگیں. ہر عذاب کے موقع پر وہ کہتے اے ساحر، اپنے رب کی طرف سے جو منصب تجھے حاصل ہے اس کی بنا پر ہمارے لیے اس سے دعا کر، ہم ضرور راہ راست پر آ جائیں گے. اب مثال کے طور پر کمپیریزن تو کوئی نہیں ہے اس واقعے کا اور ہماری زندگی کا، لیکن صرف سمجھنے کے لیے. ہماری زندگیوں میں بھی ذرا سی مشکل آتی ہے تو کیا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں مدرسے سے بچوں بلوا کر قرآن پڑھوا لو، مولوی صاحب کو بلا کر دعا کروا لو، کسی درس والی کو بلا کر درس کروا لو. اسی طرح سے معاملہ ہوتا ہے. اور جب مشکل جو ہے آئی ہوئی ہوتی ہے اور مولوی صاحب جو آ کے بات بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ کام عمل کرنے کے ہیں، زندگی میں قرآن کو اس طرح شامل کیا جائے، مولوی صاحب کی دعا پر زیادہ فوکس ہوتا ہے، جو بات وہ کہہ رہے ہوتے ہیں اس پر فوکس نہیں ہوتا کہ اپنا عمل بدلا جائے، اپنی مینٹیلٹی بدلی جائے. مگر جو ہی کہ ہم ان پر سے عذاب ہٹا دیتے ہیں وہ اپنی بات سے پھر جاتے ہیں. ایک روز فرعون نے اپنی قوم کے درمیان پکار کر کہا لوگو، کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے اور یہ نہریں میرے نیچے نہیں بہہ رہی؟ کیا تم لوگوں کو نظر نہیں آتا؟
ام انا خیرن، میں بہتر ہوں یا یہ شخص جو ذلیل اور حقیر ہے. یہ شیطان کا جملہ تھا انا خیر من. آپ پیچھے پڑھ آئی ہیں شیطان کو جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو تو اس نے کہا تھا میں اس سے بہتر ہوں، میں کیوں اس کو سجدہ کروں. انا خیر من. جو شیطان کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، جو شیطان کے راستے پر چلتا ہے، جو شیطان کی ہی بتائی ہوئی ٹرکس کے پیچھے اپنی زندگی گزارتا ہے، اسی کی ٹرمینالوجی استعمال کرنے لگ جاتا ہے. یہ شیطان کا دوست تھا، شیطان اس کا قرین تھا، اس نے شیطان ہی کی ٹرمینالوجی استعمال کی. اس نے کہا ام انا خیر من، میں تو کیا اس سے بہتر نہیں ہوں. میں اور اپنی بات بھی کھول کر موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہا یہ شخص جو ذلیل اور حقیر ہے اور اپنی بات بھی کھول کر بیان نہیں کر سکتا. یعنی کیا مطلب تھا؟ دنیاوی لحاظ سے اس کے پاس مال کیوں نہیں ہے. ایسا انسان جو لوگوں کی ورث ان کے مال سے نکالے اور پھر اس سے مطابق ان سے بات کرے. جس کے مال کی ورث جتنی نکلے گی اس سے اتنی دیر بات کی جائے گی. یہ مینٹیلٹی، اور ایسی مینٹیلٹی کے لوگ آج بھی موجود ہیں. کیوں نہ اس پر سونے کے کنگن اتارے گئے یا فرشتوں کا ایک دستہ اس کی اردلی میں نہ آیا. اس نے اپنی قوم کو ہلکا سمجھا اور انہوں نے اس کی اطاعت کی. در حقیقت وہی فاسق لوگ تھے. آخر کار جب انہوں نے ہمیں غضبناک کر دیا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور ان کو اکٹھا غرق کر دیا اور بعد والوں کے لیے پیش رو اور نمونہ عبرت بنا کر رکھ دیا. جو ہی کہ ابن مریم کی مثال دی گئی، تمہاری قوم کے لوگوں نے اس پر غل مچا دیا اور لگے کہنے کہ ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ. یہ مثال وہ تمہارے سامنے محض کج بحثی کے لیے لائے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ یہی جھگڑالو لوگ ہیں. ابن مریم اس کے سوا کچھ نہ تھا. ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ، ایک بندہ تھا جس پر ہم نے انعام کیا تھا اور بنی اسرائیل کے لیے اسے اپنی قدرت کا ایک نمونہ بنا دیا. ہم چاہیں تو تم سے فرشتے پیدا کر دیں جو زمین میں تمہارے نشین بنے. اور وہ یعنی ابن مریم دراصل قیامت کی ایک نشانی ہے. قیامت کی نشانی کیا ہے یہ بتا دیا گیا اسکالرز کے مطابق کہ اس کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کا واپس آنا اصل میں قیامت کی ایک نشانی ہوگا. کہ عیسیٰ علیہ السلام کا رفع آسمانی ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، اور جب قیامت آنے والی ہوگی اس سے پہلے کے دور میں عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے. اس لیے کہا گیا کہ دراصل قیامت کی اس میں ایک نشانی ہے. بس تم کیا کرو کہ تم شک میں نہ پڑو اور میری بات مان لو، یہی سیدھا راستہ ہے. ایسا نہ ہو شیطان تم کو اس سے روک دے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اور جب عیسیٰ سری نشانیاں لیے ہوئے آیا تھا تو اس نے کہا تھا میں تم لوگوں کے پاس حکمت لے کر آیا ہوں، اور اس لیے آیا ہوں کہ تم پر بعض ان باتوں کی حقیقت کھول دوں جن میں تم اختلاف کر رہے ہو. فاتقوا اللہ واطیعون، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. رسول کی شخصی اطاعت کا ذکر آ گیا. ان اللہ ہوا ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا رب بھی، اسی کی تم عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی بس اب سیدھے راستے پر چلا ہی دے. اللہ ہمیں یہ صراط مستقیم بس اب دکھا ہی دے. وہی صراط مستقیم جس کا ہم نے اللہ سے اس وقت سے تمنا کا اظہار کیا ہوا ہے جب سے ہم نے سورہ فاتحہ پڑھنی شروع کی. جب ہم نمازوں میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اسی صراط مستقیم کو مانگتے ہیں. اور یہ صراط مستقیم یہ آپ کو اور مجھے کہاں نظر آئے گی؟ یہ مجھے اور آپ کو ماضی میں ان رول ماڈلز میں نظر آئے گی جن پر اللہ نے انعام کیا. آپ زندگی میں اپنی آج کے دور میں لوگوں کو رول ماڈلز نہ بنائیں. ہمارے رول ماڈلز ماضی میں موجود ہیں، اس لیے کہ آج جو ہدایت پر ہے آپ نہیں جانتے کل وہ ہدایت پر ہو یا نہ ہو. اس کے کل ہدایت پر ہونے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں مجھے اور آپ کو ایسے رول ماڈل بنانے کو کہا، ان لوگوں کا راستہ اپنانے کو کہا جن کے لیے ماضی کا کنجوگیشن استعمال کیا گیا. انعمت علیہم، جن پر انعام کیا گیا تھا. اس لیے کہ آپ اور میں کب تک ہدایت پر ہیں اس کی گارنٹی کوئی نہیں ہے. یہ اس وقت تک پتہ نہیں چلتا جب تک کہ انسان کو موت واقع نہ ہو جائے. جس کی موت ہدایت پر آئی اب گارنٹی ہے کہ اس انسان نے اپنی زندگی جو ہے انعام یافتہ لوگوں میں شامل کروا لی. تو یہاں بتا دیا گیا کہ اصل میں صراط مستقیم ہی کے اوپر چلو، یہی اللہ کا راستہ ہے. اور یہ صراط مستقیم جس کی گائیڈنس آپ کو اور مجھے سورہ فاتحہ میں دے دی گئی ہے. مگر اس کی اس صاف تعلیم کے باوجود گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا. پس تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ایک دردناک دن کے عذاب سے. کیا یہ لوگ اب بس اسی چیز کے منتظر ہیں کہ اچانک ان پر قیامت آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو؟ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. وہ دن آئے گا تو متقیوں کو چھوڑ کر باقی سب دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. صرف جو متقی فرینڈز ہوں گے، جو متقوے والے فرینڈز ہوں گے، جن کی دوستی کی بنیاد اسلام ہوگی، جن کی آپس کی محبت اللہ کی محبت کے ساتھ تابع ہوگی، وہی ایک دوسرے کے دوست رہ جائیں گے. باقی جو ہمارے دنیاوی دوست تھے وہ یہیں ختم ہو جائیں گے.
وہ دوست جو ہمارے کسی سوشل سرکل کی وجہ سے دوست بنے، وہ دوست جو ہمارے کسی سٹیٹس کی وجہ سے ہمارے دوست بنے، وہ دوست جو ہمارے کسی ہسبینڈ کی جاب کی وجہ سے دوست بنے، وہ دوست جو ہمارے کپڑے دیکھنے کی وجہ سے ہمارے دوست بنے اور جنہوں نے ہمارے کپڑے اور ہمارے گھروں سے ہماری قیمت کا اندازہ لگایا، قیامت کے دن وہ سب دنیا پرست الگ ہو جائیں گے، سب الگ کر کھو جائیں گے، اور باقی کون رہے گا؟ وہ دوست جو متقی تھے، جن کے آپس میں ملنے کی وجہ صرف اور صرف اللہ کی محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے، اللہ کے بندے بعض شہداء تو نہیں مگر قیامت میں لوگ ان پر رش کریں گے، یعنی اللہ ان کو ایسا انجام دکھائے گا کہ اور لوگ اس پر رش کریں گے۔ اور وہ کون ہوں گے؟ پوچھا گیا تو بتایا گیا وہ ہوں گے جنہوں نے اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کی، جنہوں نے محبت کی تو اللہ کی خاطر، دشمنی کی تو اللہ کی خاطر، دیا تو اللہ کی خاطر، کسی سے بات کی تو اللہ کی خاطر، کسی پر غصہ کیا تو اللہ کی خاطر، انہوں نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ تو ایسے لوگ جنہوں نے اللہ کی خاطر دوستیاں کی، آپ کی یہاں پر آنے سے جو دوستیاں ہو گئی ہیں، آپ کو خود معلوم اور اندازہ ہوتا ہوگا کہ ان دوستیوں سے بڑھ کر آپ کو کوئی اور دوستی پیاری نہیں رہتی، ان دوستیوں سے بڑھ کر آپ کو کوئی اور دوست اچھا نہیں لگتا، اس لیے کہ انہی میں بیٹھ کر آپ کو لگتا ہے کہ جیسے آپ کو آکسیجن مل گئی، جیسے آپ کو عمل کرنے کی ہمت مل گئی، جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھا دیا واضح طور پر کہ گناہوں کے اندر سکون نہیں، نیکیوں کے اندر سکون ہے۔ اس روز ان لوگوں سے جو ہماری آیات پر ایمان لائے تھے اور مطیع فرمان بن کر رہے تھے کہا جائے گا، اے میرے بندو، آج تمہارے لیے کوئی خوف نہیں اور نہ تمہیں کوئی غم لاحق ہوگا، داخل ہو جاؤ جنت میں، تم اور تمہاری بیویاں، تمہیں خوش کر دیا جائے گا، ان کے آگے سونے کے تھال اور ساغر گردش کرائے جائیں گے، ہر من بھاتی اور نگاہوں کو لذت دینے والی چیزیں وہاں موجود ہوں گی، وفیہا ما تشتہی الانفس وتلذ العیون، تلذ لذت سے ہے۔ ہم لذت کس چیز کو محسوس کرتے ہیں؟ ہم زیادہ تر لذت دنیا کے اندر زبان کے ذائقے کے ساتھ رکھتے ہیں، جس کو ہم چکھ سکتے ہیں۔ جنت کا ساتھ تلذذ کیا ہوگا؟ اللہ نے کہا کہ ان کی آنکھوں کو لذت دی جائے گی۔ جو چیز آپ کھانے کی ذائقے کے ساتھ محسوس کرتے ہیں، جنت میں دیکھ کر ہی اس کو اتنی سیٹسفیکشن ہوگی کہ آپ لذت محسوس کر لیں گی اس کی۔ ان سے کہا جائے گا، تم اب یہاں ہمیشہ رہو گے، تم اس جنت کے وارث اپنے ان اعمال کی وجہ سے ہوئے ہو جو تم دنیا میں کرتے تھے۔ کون سے اعمال؟ تم نے اللہ کی خاطر ہجرت کی، تم نے اللہ کی خاطر قربانی دی، تم نے اللہ کا شکر ادا کرنے والا بندہ بننا پسند کیا، تم نے مشکل حالات میں بھی اللہ کا بندہ پسند کیا، تم اللہ کے بندے بنے رہے، نفس کے خلاف گئے، اپنی ٹیمپٹیشنز کو روکا اور مشکل حالات میں بھی اپنے آس پاس ایسا ماحول بنایا جس میں اللہ کی اطاعت ہو سکے، تو اللہ نے تمہارے لیے یہ انعام رکھا ہے۔ تمہارے لیے یہاں بکثرت فواکہ موجود ہیں جنہیں تم کھاؤ گے۔ انسان کی خواہشات کی تسکین کا سامان اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھا ہے۔ اسلام میں یاد رکھیں ایبسنس آف ڈیزائر نہیں ہے، نروانا کا تصور نہیں ہے اسلام کے اندر۔ اسلام تقوی کی بیسس پر خواہشات کو پورا کرنے کا کہتا ہے، چاہے انسان زندہ ہو، چاہے انسان اپنا انتقال کرنے کے بعد اللہ کے ہاں پہنچ جائے، ایبسنس آف ڈیزائر کہیں بھی نہیں آپ کو ملتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ یہاں پر تم جو اپنی خواہشات پر شریعت کی وجہ سے پابندی لگاؤ گے، اللہ آخرت میں اس کی کمپلیٹ سیٹسفیکشن تمہیں کروا دے گا۔ ان المجرمین، رہے مجرمین تو ہمیشہ جہنم کے عذاب میں مبتلا رہیں گے، کبھی ان کے عذاب میں کمی نہ ہوگی اور وہ اس میں مایوس پڑے ہوں گے۔ ان پر ہم نے ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنے ہی اوپر ظلم کرتے رہے۔ وہ پکاریں گے، اے مالک۔ یہ مالک کون ہے؟ یا مالکو، یہ دوزخ کے سیکیورٹی گارڈ کا نام ہے، فرشتے کا نام ہے۔ تیرا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے تو اچھا ہے۔ وہ جواب دے گا، تم یوں ہی پڑے رہو گے، ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے تھے مگر تم میں سے اکثر کو حق ہی ناگوار تھا۔ کیا ان لوگوں نے کوئی اقدام کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ اچھا تو پھر ہم بھی ایک فیصلہ کیے لیتے ہیں۔ کیا انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم ان کی راز کی باتیں اور ان کی سرگوشیاں سنتے نہیں ہیں؟ ہم سب کچھ سن رہے ہیں اور ہمارے فرشتے ان کے پاس ہی لکھ رہے ہیں۔ ان سے کہو، اگر واقعی رحمان کی کوئی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے عبادت کرنے والا میں ہوتا۔ پاک ہے آسمانوں اور زمین کا فرما روا، عرش کا مالک، ان ساری باتوں سے جو یہ لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ۔ اچھا انہیں اپنے باطل خیالات میں غرق اور اپنے کھیل میں منہمک رہنے دو، یہاں تک کہ وہ اپنا دن دیکھ لیں جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے۔ انسان کو پتہ ہی نہیں چلے گا، اپنے کاموں میں، کاروبار میں، دنیا کی مصروفیات میں، شاپنگ میں مصروف ہوگا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔
وہی ایک آسمان میں بھی خدا ہے اور زمین میں بھی خدا، وہی حکیم اور علیم ہے، بہت بالا اور برتر ہے، جس کے قبضے میں زمین اور آسمانوں اور ہر اس چیز کی بادشاہی ہے جو زمین اور آسمانوں کے درمیان پائی جاتی ہیں۔ وہی قیامت کی گھڑی کا علم رکھتا ہے، اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہو۔ اس کو چھوڑ کر یہ لوگ جنہیں پکارتے ہیں وہ کسی شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے، الا یہ کہ کوئی علم کی بنا پر حق کی شہادت دے، اور اگر ان سے پوچھو کہ انہیں کس نے پیدا کیا ہے تو یہ خود کہیں گے اللہ نے، پھر کہاں سے یہ دھوکہ کھا رہے ہیں۔ قسم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی کہ اے رب یہ وہ لوگ ہیں جو مان کر نہیں دیتے۔ فاصفح عنہم، اچھا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیجئے، ان سے درگزر کیجئے۔ فاصفح، اصفح جو آیا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے صفا، نہیں ہم اردو میں کہتے صفا کا مطلب کیا ہوتا ہے، آپ نے صفا پلٹ دیا۔ تو اگر آپ کے سامنے یہ غلطیاں کر رہے ہیں، ان کی اس حرکت کو پلٹ کے فارورڈ لکنگ بن جائیے، آگے دیکھیے، درگزر کر دیجئے، ان کے اور اعمال پر غور کیجئے، ان سے اچھی امید لگا کر رکھیے۔ وقل سلام، اور کہہ دیجئے سلام ہے تمہیں، فسوف یعلمون، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ یعنی نافرمانی کرنے والوں کو کیا بتایا گیا کہ نافرمانی کرنے والوں کو یہاں پر اگنور نہ کریں، اس لیے اگر نافرمانی کرنے والے کو اگنور کر دیا تو پھر آپ اس کی ہدایت کا سامان نہیں کریں گے، پھر آپ اس کے ساتھ ہمدردی نہیں رکھیں گے۔ نافرمانی کرنے والے کو اگنور نہیں کرنا، اس کی نافرمانی کو اگنور کرنا ہے، یہ مطلب ہے یہاں درگزر کرنے کا، کہ اس کی نافرمانی کو اگنور کر دیں، اس کی بری عادت کو اگنور کر دیں، اس کی ریبیلینزم کو اگنور کر دیں، اس نے جو آپ کے ساتھ آپ کی اطاعت نہیں کی اس کو اگنور کر دیں۔ سورہ دخان مکی صورت ہے، دخان کا مطلب ہوتا ہے دھواں، اسموک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ حامیم، قسم ہے اس کتاب مبین کی، ہم نے اسے ایک بڑی خیر و برکت والی رات میں نازل کیا ہے، کیونکہ ہم لوگوں کو متنبع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ شب قدر کی بات آ گئی، یہاں پر جو لیلۃ مبارکہ آیا ہے، اسکالرز کے مطابق یہ لیلۃ القدر ہی کا دوسرا نام ہے، وہ رات جس میں قرآن نازل ہوا تھا، جس کے لیے سورہ بقرہ میں ہم پڑھ آئے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن نازل کیا گیا، تو یہ رمضان کی رات لیلۃ القدر ہی کا ذکر ہے، جس کے لیے آپ آگے بھی پڑھیں گی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو انزلناہ میں قرآن کی طرف پروناؤن جا رہا ہے، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، تو لیلۃ المبارکہ اسی کا دوسرا نام ہے، یہاں سے 15 شعبان مراد نہیں ہے۔ یہ وہ رات تھی جس میں ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ ہمارے حکم سے صادر کیا جاتا ہے، ہم ایک رسول بھیجنے والے تھے تیرے رب کی رحمت کے طور پر، یقیناً وہی سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ یعنی رحمت کا مظاہرہ زندگی میں کیسے نظر آئے گا انسان کی، جب انسان سنتوں پر عمل کرنا شروع کر دے گا۔ رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، آسمانوں اور زمین کا رب اور ہر اس چیز کا رب جو آسمانوں اور زمین کے درمیان ہے، اگر تم لوگ واقعی یقین رکھنے والے ہو، کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے، وہی زندگی عطا کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے، تمہارا رب اور تمہارے ان اسلاف کا رب جو پہلے گزر چکے ہیں، مگر فی الواقع ان لوگوں کو یقین نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، ہم فی شق یلعبون، بلکہ یہ اپنے شک میں پڑے کھیل رہے ہیں۔ بتا دیا گیا تمہارے اسلاف کا رب کون ہے، اگر تم نے اطاعت کرنی ہے، اگر تم نے اپنے بزرگوں کا، اپنے اسلاف کا صدقہ جاریہ بننا ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ ان کا ایصال ثواب تم کر سکو تو کیا کرو، سنتوں پر چلو، وہ تمہارا رب بھی تھا اور تمہارے اسلاف کا رب بھی تھا، ان کی غلطی کو ریپیٹ مت کرنا شروع کر دینا، ان کی بدعات کو پروموٹ مت کرنا شروع کر دینا، ان کے کریٹ کیے ہوئے غیر اسلامک کلچر کو آگے مت بڑھانا شروع کر دینا، ورنہ ایسا نہ ہو کہ تم ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی بجائے عذاب جاریہ بن جاؤ۔ اگر تم نے ایسا کیا کہ تم نے ان کی غلطیوں کو اپنی زندگیوں میں شامل رکھا تو تم نے کیا کیا کہ تم نے ان کے بھی گناہوں میں اضافہ کر دیا، تو غلطی پر غلطی مت کرتے جانا، بلکہ کیا کرو، ان کے لیے صدقہ جاریہ بنو۔ اچھا، انتظار کرو اس دن کا جب آسمان سری دھواں لیے ہوئے آئے گا اور وہ لوگوں پر چھا جائے گا، یہ ہے دردناک سزا۔ اب کہتے ہیں کہ پروردگار ہم پر سے یہ عذاب ٹال دے، ہم ایمان لاتے ہیں، ان کی غفلت کہاں دور ہوتی ہے، ان کا حال تو یہ ہے کہ ان کے پاس رسول مبین آ گیا، پھر بھی یہ اس کی طرف ملتفت نہ ہوئے، یعنی انہوں نے دھیان نہ دیا اس کی طرف، اور کہا یہ تو سکھایا پڑھایا پاگل ہے، معلم مجنون، ایسا پڑھانے والا ہے جس کو سکھایا گیا ہے، ہم ذرا عذاب ہٹائے دیتے ہیں، تم لوگ پھر وہی کچھ کرو گے جو پہلے کر رہے تھے۔
جس روز ہم بڑی ضرب لگائیں گے وہ دن ہوگا جب ہم تم سے انتقام لیں گے. ان لوگوں کا ذکر کیا گیا جو قرآن میں ٹیڑھ ڈھونڈتے ہیں، جو قرآن کی طرف سے شک میں پڑے ہوئے ہیں. اور جب انسان کو شک آ جائے تو انسان خلوص کے ساتھ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ میرے دل کے اندر ہدایت کو انڈیل دے، اور اللہ مجھے ہدایت دکھانے کے بعد گمراہ نہ کرنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ. شک دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق جو چیز شک پیدا کر رہی ہے اس کو چھوڑ دیں. آپ کو کسی چیز کے بارے میں شک ہو جائے، مثال کے طور پر کسی فرینچائز کے بارے میں یہ بتا دیا جائے کہ اس کے بارے میں ڈاؤٹ ہے کہ یہ اس کا کھانا حلال ہوتا ہے کہ حرام ہوتا ہے. اب آپ کو اگر شک پیدا ہو گیا ہے تو آپ کا مومنوں والا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ آپ اس چیز کو چھوڑ دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز میں شک آ جائے اس چیز کو درگزر کر دو، اس چیز کو چھوڑ دو، اس چیز سے رخ موڑ لو. ہم ان سے پہلے فرعون کی قوم کو اسی آزمائش میں ڈال چکے ہیں. ان کے پاس ایک نہایت شریف رسول آیا اور اس نے کہا اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو. میں تمہارے سامنے اپنی ماموریت کی صحیح سند پیش کرتا ہوں اور میں اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے چکا ہوں اس سے کہ تم مجھ پر حملہ آور ہو. اگر تم میری بات نہیں مانتے تو مجھ پر ہاتھ ڈالنے سے باز رہو. آخرکار اس نے اپنے رب کو پکارا، ان ہؤلاء قوم مجرمون. اپنے رب کو کیا پکارا کہ یہ مجرم لوگ ہیں. جواب دیا گیا اچھا تو راتوں رات میرے بندوں کو لے کر چل پڑ، تم لوگوں کا پیچھا کیا جائے گا. سارا قصہ یہ پہلے بھی آ چکا ہے. اللہ تعالیٰ اب یہاں پر کیوں بتا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہاں مجھے اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایک ذرا کوئک چیک کر لو اپنی پرائرٹیز کے اوپر کہ تم نے اتنے واقعات سننے کے بعد کیا اپنی صفات جو ہیں وہ کامیاب لوگوں والی کی، یا اتنی واقعات سننے کے بعد، اتنی کہانیاں، اتنے عبرتناک قصے سننے کے بعد بھی تم انہی منکرین کے روش پر چل رہے ہو جن کو اللہ نے عذاب سے تباہ کر دیا تھا. آج بھی تم کیا وہی بنی اسرائیلیوں والے رویے کے اوپر ہو جو سوال پر سوال کیا کرتے تھے، جو اپنی شریعت کے بارے میں شک کا شکار رہا کرتے تھے، یا آج بھی تمہارے اندر کوئی مومنین والی صفت پیدا ہو گئی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ جو قصے ریپیٹ کرتے ہیں وہ اسی لیے قصہ ریپیٹ کرتے ہیں تاکہ میں اور آپ اپنی پرائرٹیز کو فوراً چیک کر لیں کہ آپ اور میں باغ والے بننا چاہتے ہیں یا آگ والے بننا چاہتے ہیں. کتنے ہی باغ اور چشمے اور کھیت اور شاندار محل تھے جو وہ چھوڑ گئے، کتنے ہی عیش کے سر و سامان جن میں وہ مزے کر رہے تھے ان کے پیچھے دھرے رہ گئے. یہ ہوا ان کا انجام اور ہم نے دوسروں کو ان چیزوں کا وارث بنا دیا. پھر نہ آسمان ان پر رویا نہ زمین، اور ذرا سی بھی مہلت ان کو نہ دی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں آتا ہے، آپ نے فرمایا نیک آدمی کے مرنے پر زمین اور آسمان روتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے آسمان پر ہر بندے کے لیے دو دروازے ہیں، ایک سے اس کا رزق اترتا ہے اور ایک سے اس کا اخلاق اوپر چڑھتا ہے. جب اس انسان کا انتقال ہو جاتا ہے، اس نیک انسان کا، تو اس چیز پر وہ دونوں دروازے جو ہیں وہ روتے ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے آسمان جو ہے وہ نیک انسان کی موت پر روتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے سے یہ جو نیک انسان ہوتا ہے اس سے کائنات بھی سنکرنائز ہوتی ہے، کائنات بھی اس کے لیے دعا کرنے والی ہوتی ہے. ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں کہ نیک انسان کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں، ان کی مغفرت کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان کی کوتاہیوں کو معاف کر دینے کی دعائیں کرتے ہیں. اسی طرح سے زمین و آسمان یہ بھی شاید نیک بندوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں. آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت سنی ہوگی کہ جو علم حاصل کرنے والا ہوتا ہے، جو اللہ کی راہ پر نکل جاتا ہے، جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرتا ہے، جو اللہ کی راہ میں علم حاصل کرنے کے لیے وقت لگاتا ہے، سمندر کے پانی کی مچھلیاں بھی اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں، چرند پرند بھی اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں. تو بتا دیا گیا کہ جو نافرمان ہوتے ہیں ان کو ذرا سی بھی مہلت نہیں دی جاتی، اور نہ ان کے اوپر آسمان روتا ہے، فما بکت علیہم السماء والارض، اور نہ زمین روتی ہے. اسی طرح بنی اسرائیل کو ہم نے سخت ذلت کے عذاب فرعون سے نجات دی جو حد سے گزر جانے والوں میں سے فی الواقع بڑے اونچے درجے کا آدمی تھا. ہم کہتے ہیں نا نیچے سے ٹاپ کرنے والوں میں سے تھا. اور ان کی حالت جانتے ہوئے ان کو دنیا کی دوسری قوموں پر ترجیح دی اور انہیں ایسی نشانیاں دکھائیں جن میں سری آزمائش تھی. اللہ نے ہدایت اور آزادی کی نعمت سے آزمایا. اللہ تعالیٰ نے ان کو مظلومی سے نکالا بنی اسرائیلیوں کو، اور اللہ نے دیکھا ان کو اپنی نعمت دی کہ شاید کہ یہ اللہ کی شریعت کو قائم کریں، اللہ کے فرما بردار بن جائیں. لیکن اللہ نے جب ان کو سلیوری سے نکالا تو یہ مینٹل سلیوری کا شکار ہو گئے. اللہ نے ان کو فزیکل سلیوری سے نکالا فرعون کی، تو انہوں نے اپنی ذہنیت کو مغلوب کر دیا. ہمیں مسلمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے انگریزوں سے آزادی دی تھی، اور ہم نے کس بیسس کے اوپر یہ زمین حاصل کی تھی؟ ہم نے کہا تھا ہمارا مقصد کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم اللہ کا کلمہ بلند کریں گے. لیکن ہوا کیا؟ ہم نے زمین تو لی تھی اللہ کے نام کے اوپر،
اور یہ بہت بڑا ظلم ہے. بنی اسرائیلیوں نے کوئی بھی زمین اللہ کے نام کے اوپر نہیں لی، بس وہ شریعت قائم کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو عروج دے دیتا تھا. ہمارا ظلم کیا ہے کہ ہم نے شریعت کی بیسس پر یہ زمین لی ہے، یہ خطہ لیا ہے، اور یہ دعویٰ کیا ہے کہ اللہ ہم اس خطے کے اوپر شریعت نافذ کریں گے. لیکن ہوا کیا؟ عوام شرک میں مبتلا ہو گئے، اور جو ایلیٹ کلاس تھی اس نے کلچر سنبھال لیا، اور کلچر بھی وہ سنبھالا کہ جس نے ان کو کک ماری تھی. we like lick the boot that kicks us. ہم اسی جوتے کو لک کرتے ہیں جو جوتا ہمیں کک مارتا ہے، اور ہم نے انہی کا کلچر پروموٹ کرنا شروع کر دیا. تو بتا دیا گیا کہ اللہ نے تو اپنی نشانیاں دکھائی تھیں، لیکن یہ لوگ آزمائش کے اندر اس چیز کی حقیقت نہ جان سکے. یہ لوگ کہتے ہیں ہماری پہلی موت کے سوا اور کچھ نہیں، اس کے بعد ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں ہیں. اگر تم سچے ہو تو اٹھا لاؤ اپنے باپ دادا کو. وہی obsessive compulsive syndrome. باپ دادا کی رسومات نہیں چھوڑیں گے، باپ دادا کا طریقہ نہیں چھوڑیں گے، بدعات نہیں چھوڑیں گے. تو اللہ نے بھی کیا کہا؟ اللہ نے کہا یہ بہتر ہیں یا تبا قوم کے لوگ ہیں. یمن کی طرف ایک قوم تھی، سبا کے قریب، اس کی طرف اشارہ کیا گیا. اور اس سے پہلے کے لوگ، ہم نے ان کو اسی بنا پر تباہ کیا کہ وہ مجرم ہو گئے تھے. یا آسمان و زمین میں اور ان کے درمیان کی چیزیں ہم نے کچھ کھیل کے طور پر نہیں بنا دیں. ان کو ہم نے برحق پیدا کیا ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں. ان سب کے اٹھائے جانے کے لیے طے شدہ وقت فیصلے کا دن ہے، وہ دن جب کوئی عزیز قریب اپنے کسی عزیز قریب کے کچھ کام نہ آئے گا، اور نہ کہیں سے انہیں مدد پہنچے گی. باپ دادا کرتے تھے. اگر وہ باپ دادا متقی ہوتے اور ان کو فالو کیا ہوتا تو ان کے لیے انعامات ہی انعامات ہوتے. لیکن اگر وہ باپ دادا جو تھے انہوں نے بدعات کے کلچر کو پروموٹ کیا، انہوں نے غیر اسلامی کلچر کو پروموٹ کیا، انہوں نے ان سوشل کسٹمز کو پروموٹ کیا جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا، تو پھر قیامت کے دن ایک دوسرے کو دیکھ کے صرف اور صرف ریگریٹ کریں گے، ایک دوسرے پر لعن طعن کریں گے، ایک دوسرے سے جھگڑا کریں گے، سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم کرے. وہ زبردست اور رحیم ہے. ان شجرت الزقوم، زقوم کا درخت، طعام الاثیم، گناہگار کا کھاجا ہوگا، کل محل، تیل کی تلچھٹ جیسا، یغلی فی البطون، پیٹ میں اس طرح جوش کھائے گا، کغل الحمیم، جیسے کھولتا ہوا پانی جوش کھاتا ہے. خذوہ، پکڑو اسے، فاعتلوہ الی سواء الجحیم، اور رگیدتے ہوئے لے جاؤ اس کو جہنم کے بیچوں بیچ. ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم، اور انڈیل دو اس کے سر پر کھولتے ہوئے پانی کا عذاب. یہی انسان تھا، یہی سر تھا جس کے اندر بہت خیالات آتے تھے، یہی برین تھا جس میں اللہ کی نافرمانی کے ارادے آتے تھے. اللہ نے اسی سر کے اوپر کھولتے ہوئے پانی کا عذاب ڈالنے کا حکم دے دیا. اسی دماغ کے اندر کانسپریسیز آتی ہیں، اسی دماغ کے اندر ارادے اور انٹینشنز آتے ہیں، اسی دماغ کے اندر انکار آتا ہے، اسی دماغ میں کفر آتا ہے، اسی دماغ سے انسان شکوک میں مبتلا ہوتا ہے. اللہ نے بتا دیا کہ عذاب کی ابتدا تمہارے سر سے کی جائے گی، اور جس چیز کو سر پر انڈیل دیا جائے وہ آٹومیٹیکلی آپ کے پورے جسم پر فلو کر جاتی ہے. اللہ نے ایک ڈسکرپٹیو پکچر یہاں کھینچ دی ہے، شاید کہ آپ اور میں اب بھی پلٹ آئیں. چکھ اس کا مزہ، بڑا زبردست عزت دار آدمی ہے تو، دنیا میں بڑا سٹیٹس والا تھا، بڑا ایلیٹ کلاس تھا، بڑا اپنے آپ کو پوزیشن ہولڈر سمجھتا تھا موت کبھی آنی نہیں، سمجھتا تھا رب کے سامنے کبھی کھڑا ہونا نہیں، سمجھتا تھا ان نعمتوں کا کبھی حساب دینا نہیں. یہ وہی چیز ہے جس کے آنے میں تم لوگ شک کر رہے تھے. دنیا میں اللہ کے سامنے اللہ کی شریعت کے آگے جھکنے کو تیار نہیں تھے، اب تمہیں آگ جھکائے گی، اب تمہارے جسموں کو اور تمہارے سروں کو آگ جھکائے گی. اس کے برعکس خدا ترس لوگ ان المتقین فی مقام امین، امن کی جگہ میں ہوں گے. امن کی جگہ کا مطلب کیا ہے؟ اسکالرز نے کہا کہ دنیا کے مقابلے میں جنت میں کسی قسم کا کوئی غم ہی نہیں ہوگا، کوئی اداسی نہیں ہوگی، کوئی پینک ہی نہیں ہوگا. وہاں کوئی اعلان نہیں ہوگا کہ جنت میں فلاں حور کڈنیپ ہو گئی، یا سلسبیل کا چشمہ آج بند رہے گا، پیچھے سے پانی کی شارٹیج نہیں ہے، پانی کی شارٹیج ہے. ایسے کوئی آپ کو وہاں پر خبریں نہیں ملیں گی. آج سٹرائک ہے، آج آپ کو پھل سرو نہیں ہوں گے، فرشتے سٹرائک پر گئے ہوئے ہیں، شٹر ڈاؤن سٹرائک ہے آج. جنت کے اندر ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوگا. ان المتقین فی مقام امین، وہ بہت ہی زیادہ امن کی جگہ پر ہوں گے، باغوں اور چشموں میں حریر اور دیبا کے لباس پہنے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. یہ ہوگی ان کی شان. اور کیا ہوگا؟ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِین، اور ہم گوری 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 آہو چشم عورتیں ان سے بیاہ دیں گے. اچھے ساتھی کے بغیر انسان اپنی نعمتوں کو انجوائے نہیں کر سکتا. اللہ نے فوراً اچھے ساتھی کی یہاں پر جو ہے مثال دے کر بتا دیا کہ کمپنی بھی بڑی اچھی ہوگی. بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ ہر متقی انسان کو جو جنت میں پہنچے گا اس کو 2 حوریں دے گا. بعض روایات میں آتا ہے کہ جو شہداء ہوں گے ان کو اللہ 70 حوریں دے گا. واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے. آپ اور میں
تیار تو ہوں اس جنت میں پہنچنے کے لیے. خالی مردوں کے لیے نہیں اللہ نے تیاری کر کے رکھی, اللہ نے عورتوں کے لیے بھی بہت سامان رکھا ہے. اللہ میں حیا ہے, اللہ جانتا ہے عورتوں میں حیا ہے. اللہ نے عورت کے جذبات کے اوپر بھی پردہ ڈال کے رکھا ہے. لیکن یہ نہ سمجھیں کہ آپ کی اور میرے لیے وہاں کچھ تیار نہیں ہے. آپ کی اور میری تسکین کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے وہاں بڑا سامان اکٹھا کیا ہوا ہے. اپنے بیٹوں کو بتایا کریں, خاص طور پر اگر آپ ان کو جنت کا انسینٹو دینا چاہتی ہیں, ان کو حوروں کا انسینٹو دیں. کیا پتا حوروں کے انسینٹو سے ہی نیک بن جائیں اور متقی بن جائیں. آپ دیکھیں, آپ اپنے شوہر کے سامنے قرآن کی 25 آیتیں پڑھ لیں, 30 آیتیں پڑھ لیں, آپ حوروں والی آیت پڑھیں, کیا چہرے پہ مسکراہٹ آئے گی, ایسی آنکھوں میں چمک آئے گی کہ جیسے پتہ نہیں کون سی نعمت دنیا میں ہی مل گئی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسینٹیوز دیے ہیں. ہاں, وہاں وہ اطمینان سے ہر طرح کی لذیذ چیزیں طلب کریں گے. وہاں موت کا مزہ وہ کبھی نہ چکھیں گے. بس دنیا میں جو موت آ چکی سو آ چکی. روایات میں آتا ہے کہ اللہ قیامت کے دن جب جنت والے جنت میں اور دوزخ والے دوزخ میں چلے جائیں گے تو اللہ موت کو ایک مینڈے کی شکل دے گا, ایک شیپ کی شکل دے گا, اور اس کو موت واقع ہو جائے گی, یعنی موت ہی ختم ہو جائے گی. اور پھر اعلان ہوگا جو جنت والے ہیں ان کو کبھی موت نہیں آئے گی, اور اعلان ہوگا جو جہنم والے ہیں ان کو بھی کبھی موت نہیں آئے گی. تو اس کی طرف یہاں اشارہ کیا گیا, اور اللہ اپنے فضل سے ان کو جہنم کے عذاب سے بچا دے گا. یہی بڑی کامیابی ہے, یہی ہے سینس آف اچیومنٹ. اگر واقعی اللہ سے محبت کرنے والے ہو تو آؤ, تمہارے سامنے 2 آپشنز موجود ہیں. ایک ہے آگ کا گڑھا, ایک ہے باغات کا بہترین گارڈن موجود, ایک ہے بہترین تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کا موجود کیا ہوا جنت کا انعام. تم کس کو حاصل کرنا چاہتے ہو؟ اگر ہم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہیں, اگر ہم واقعی اپنے آپ سے محبت کرتے ہیں, ہو نہیں سکتا کہ جو انسان اپنے آپ سے محبت کرتا ہے وہ انسان اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے نہ بچائے. ہو نہیں سکتا جو ماں اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے وہ اولاد کو جہنم میں گرنے سے نہ بچا سکے. ممکن نہیں ہے. جو محبت کرتی ہوگی وہ اپنی اولاد کی حفاظت ضرور کرے گی. جیسے ہم دنیا میں اپنی اولادوں کو پروٹیکشن کے ساتھ رکھتے ہیں, ان کو اکیلے باہر نہیں بھیجتے, ان کو ڈرائیورز کے ساتھ بھیجتے ہیں, ان کو بسوں میں لٹکتے ہوئے نہیں چھوڑ دیتے, ان کو رکشے ٹیکسیوں میں نہیں چھوڑ دیتے. ہم کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ جائیں گے, کوئی ایسی جگہ جانا پڑ جائے, کبھی گاڑی نہ ہو, ہم کہتے ہیں نہیں تم نہیں جاؤ گی جب تک گاڑی نہیں ہوگی. کہیں کسی جگہ بھیجیں, ہم کہتے ہیں نہیں اکیلے نہیں جانا, میں جاؤں گی تمہارے ساتھ. یہی اولادیں جن کو اتنا پروٹیکٹ کر کر کے رکھتے ہیں, کیا آخرت میں ان کو جہنم کا ایندھن بننے کے لیے چھوڑ دیں گے؟ کیا ان کو دنیا میں اللہ والا نہیں بنائیں گے؟ جو ماں واقعی اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے وہ جہنم کے اس ڈسکرپشن کو پڑھنے کے بعد اپنی اولاد کو نافرمان نہیں چھوڑ سکتی. اس کے دن رات کی فکر یہ ہو جاتی ہوگی کہ اللہ میرے بچوں کو اپنا فرما بردار بنا لے, اللہ میرے بچے جو ہیں لیڈ فرام دا فرنٹ, اسلام پر ایسے عمل کریں, لیڈر بن جائیں اسلام کے, رول ماڈل بن جائیں اسلام کے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے اس کتاب کو تمہاری زبان میں سہل بنا دیا ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربک تھی, اور یہی بات بار بار بتا دی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے جو زبان عربی بنائی ہے اس کو آسان بنایا ہے. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ, اللہ نے اس کو سہل بنایا ہے. فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ, اب تم بھی انتظار کرو, یہ بھی منتظر ہیں. دونوں منتظر ہیں, جنت والے بھی منتظر ہیں, دوزخ والے بھی منتظر ہیں. چاہے دوزخ والے انتظار بظاہر نہیں کر رہے, لیکن دوزخ تو ان کی منتظر ہے, جو ان کے انتظار میں ہاتھ پھیلائے بیٹھی ہے اور اللہ کو کہتی جاتی ہے اللہ کیا اور ہے, حل من مزید, حل من مزید. اللہ دوزخ کو بھر دے گا دوزخیوں سے, اور دوزخ پکار پکار کر کہے گی کیا اور ہے. دوزخ کے لیے آتا ہے حدیث کے اندر, جس کا مفہوم آتا ہے کہ دوزخ کو اللہ تعالیٰ نے